اوکے جی. اچھا جی، کل ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ کوئی بتائیں گے آپ میں سے، کیونکہ دو کلاسز چل رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ تو. تو بنو قریظہ والا پوائنٹ بنو قریظہ ہو گیا تھا پورا؟ اس سے رہتا ہے. اچھا، بنو قریظہ سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، کل ہم نے مدنی پیریڈ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹلز، تقریباً 3 بیٹلز پڑھی تھیں. اور جو بیٹل آف الائز ہے، جس کو ہم غزوہ خندق کہتے ہیں، اس کے بعد کا جو ایک منظر تھا کہ بنو قریظہ نے کیونکہ غداری کی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارہا ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا تھا. اب جب پورا عرب واپس جا چکا تھا، اب یہ بنو قریظہ کے جو لوگ تھے یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے. اب ان کو اندازہ تھا کہ ہم نے ایک سویر قسم کی بغاوت کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غداری کی ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا محاصرہ کیا اور تقریباً 20 سے 25 دن یہ محاصرہ رہا. اور اس کے بعد ان کے پاس ظاہر کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئیں جو فورٹریسز میں تھیں. تو اس کے بعد ان لوگوں نے سرنڈر کرنے کی بات کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم سرنڈر کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں، لیکن ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ آپ نے نہیں کرنا. کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے بہت زیادہ دکھ دیا اس جنگ کے اندر. نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کو جس پر اعتماد ہے، جس سے ڈیسیژن کروانا چاہتے ہیں آپ کروا لیں. تو انہوں نے کہا جی ہم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروانا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروانے کی وجہ یہ تھی کہ بنو قریظہ کا اسلام کے آنے سے پہلے، نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے، ان لوگوں کے ساتھ یعنی اوس و خزرج کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. ان کو تھا کہ بنو قریظہ کا یہ خیال رکھیں گے، کیونکہ سعد بن معاذ کے ساتھ ان کا الائنس تھا. تو اس پرانی دوستی کی وجہ سے انہوں نے ان کا نام لے لیا. نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، مجھے سب پر اعتماد ہے، آپ نے جن سے ڈیسیژن کروانا ہے کروا لیں. سعد بن معاذ کو بلایا گیا. سعد بن معاذ نے کہا جی میں فیصلہ کروں گا تورات کے مطابق. انہوں نے تورات منگوائی اور تورات کھولی. اس میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ جنگ کے موقع پر جو غداری کرے گا ان کے مردوں کو قتل کیا جائے گا، عورتیں اور بچے اور بوڑھے لوگ جو ہیں ان کو قیدی بنایا جائے گا، غلام بنا لیا جائے گا، اور جتنا ان کا مال ہے سارا مال مال غنیمت میں کنسیڈر ہوگا. اب یہ ایک بہت مشکل ڈیسیژن تھا، لیکن جب سعد بن معاذ نے کیا اور تورات میں سے کیا، نبی علیہ السلام نے کہ اس کو نافذ کریں گے. اور اس طریقے سے ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، عورتیں بچے غلام بن گئے، بہت سا مال غنیمت، ان کا سارا مال جو ہے مال غنیمت میں آ گیا. اور ظاہر ہے کہ اس سے پھر یہودیوں کو تکلیف تو ہونی تھی. اب اس کے اوپر بنو قریظہ اور خاص طور پہ آج کے جو جیوز ہیں بہت بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو بلڈ شیڈ کیا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، ان کو یہود سے نفرت ہے. لیکن یہاں پر بنیادی طور پر انہوں نے ایسی سنگین غداری کی کہ اگر یہ غداری ان کی چل جاتی تو اسلام کا سروائیول ہی مشکل تھا. نبی علیہ السلام کا سروائیول ختم ہو جاتا اسباب کی دنیا میں. اور پھر فیصلہ انہوں نے کہا کہ ہماری مرضی کا جج ہوگا، اپنی مرضی کا آربیٹر، اپنی مرضی کا جج، اپنی مرضی کی کتاب. فیصلہ مانے پھر. ایون آپ یقین کر لیں نبی علیہ السلام سے فیصلہ کرواتے کبھی ان کو یہ فیصلہ نہیں ملنا تھا. آپ نے تو دیکھیں فتح مکہ ہوا، چاندی دشمنوں کو معاف کیا. چلو یہود نے جو غداریاں پہلے بھی کی تو آپ نے میکسیمم کیا سزا دی تھی؟ جلاوطن کر دیا تھا.
لیکن انہوں نے جناب جب کہا کہ نہیں جی ہمیں آپ پر اعتماد ہی نہیں ہے تو اس فیصلے کو بھگتے ہیں پھر. اس طریقے سے بنو قریظہ کا بھی یہاں سے کیا ہو گیا، خاتمہ ہو گیا، اور یہود کے تینوں ٹرائب جو ہیں وہ یہاں سے نکل گئے. اچھا جی، اس کے بعد یہ مالے، جی یہ مالے فی ہی ہوگا بالکل. اس کے بعد جی اب ہم آ جاتے ہیں الحدیبیہ، حدیبیہ ٹریٹی. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جی. اس کے اوپر ایک بار 10 مارکس کا نوٹ آیا تھا 2020 کے اندر، ٹریٹی آف حدیبیہ ایز اے پیکٹ آف پیس، صلح حدیبیہ بطور معاہدہ امن. تو ایک تو آپ نے اس کو اس لحاظ سے بھی تیار کرنا ہے کہ اس پہ 10 مارکس کا نوٹ بھی سیپریٹلی آ سکتا ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ آپ کے پاس ایک بڑی اہم ٹریٹی ہے، ٹریٹیز پہ الگ سے کوشچن آ سکتا ہے، اس میں آپ اس کو لکھیں گے. اسی طریقے سے ڈپلومیسی میں آپ اس کو لکھیں گے، بہت زبردست قسم کی ڈپلومیسی ہے. پیس میکنگ ایفرٹس کے اندر آپ کو حدیبیہ ٹریٹی لکھنی پڑے گی. تو ایک بڑی امپورٹنٹ ٹریٹی ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے. حدیبیہ بنیادی طور پر جگہ کا نام ہے، بیت اللہ کے قریب یہ جگہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں حدیبیہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نقشے میں بھی، یہ بیت اللہ ہے اور یہ جو ہے حدیبیہ نامی جگہ ہے جو بیت اللہ کے کافی قریب ہے. اب جی بنیادی طور پر حدیبیہ، ٹریٹی حدیبیہ کیسے ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات خواب دیکھتے ہیں. اور خواب آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام ہیں. ان 1400 صحابہ کرام کے ساتھ، یہ بہت بڑی تعداد ہے صحابہ کرام کی. آپ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں بیت اللہ کا، اور طواف کرتے ہیں، اور 3-4 دن وہاں پر سٹے کر کے واپس آ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ نبی کا اگر خواب ہوگا تو نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، اس کو ایز اٹ از عمل کرنا ہوتا ہے. ہمارے خواب وہی نہیں ہے. ہم اگر خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی تعبیر معلوم کرنے پڑتا ہے، اس کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے. اس کی تعبیر ہوتی ہے جس سے ہم اس کو اسیس کرتے ہیں کہ خواب میں کیا ہے. لیکن نبی جو خواب دیکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ وہی ہے، وہ ریویلیشن ہے، وہ سورس آف ریویلیشن ہے. ان کو ایز اٹ از اس پر عمل کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو صحابہ کو خوشخبری سنائی کہ بھائی بیت اللہ کی تیاری کرو. اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم سب بیت اللہ جا رہے ہیں. اور صحابہ کا ویسے ہی بڑا دل تھا کیونکہ 6 سال ہو گئے تھے مکہ سے دور تھے. مکہ میں بہت سے صحابہ کے گھر بار تھے، ان کی جائیداد تھی، بیوی بچے تھے، بہت کچھ وہاں پہ تھا. کیونکہ سب لوگ تو اکٹھے کر کے وہاں پر چیزیں لے کر نہیں آئے تھے مدینہ میں، بہت سے لوگوں کی فیملیز وہاں پہ تھی، اور بیت اللہ سے بھی ایک ایفیلیشن تھی. سب نے کہا جی ہم لوگ چلتے ہیں. تیاری شروع ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر بیت اللہ کی طرف نکل پڑے. جب آپ پہنچتے ہیں حدیبیہ نامی جگہ پر تو قریش مکہ آپ کو روک لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ ادھر عمرہ کرنے آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ تو ہماری جنگیں ہو چکی ہیں، اور اتنا خوشی خوشی اور اتنے اچھے طریقے سے تو ہم آپ کو عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے. نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو بیت اللہ میں ہم نے عمرہ کرنا ہے، 3-4 دن کی بات ہے، ہم عمرہ کر کے واپس چل جائیں گے، ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن وہ لوگ نہیں مانے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم کھلم کھلا آپ کو آزادی دے دیں عمرہ کرنے کی تو پھر تو اسلام کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، پھر تو ہماری ساری جو پرسٹیج ہے وہی ختم ہو جائے گی، تو یہ اجازت ہم نہیں دے سکتے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ سے اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بیت اللہ کے آس پاس مکہ ہمارا گھر ہے. ہم نے اپنا گھر اپنی مرضی سے چھوڑا ہے، اور میرے صحابہ نے اپنی مرضی سے چھوڑا ہے. ہماری فیملیز ہیں، ہماری پراپرٹیز ہیں، تو ہم وہاں کیوں نہ جائیں، ہمیں آپ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال جی کنفرنٹریشن کی فضا بن گئی. انہوں نے کہا جی آپ نے ایک قدم بھی اگر حدیبیہ سے آگے بڑھے تو پھر اعلان جنگ ہے. نبی علیہ السلام جنگ لڑنا نہیں چاہتے تھے. آپ نے کہا کہ جنگ نہیں کرنی، یہیں پر آپ نے سٹے کر لیا. پھر آپ نے حضرت عثمان کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ قریش مکہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے بات چیت کرو کہ بھائی کیوں لڑنا چاہتے ہو اور کیوں ایک اس چیز کو ایشو بنا رہے ہو. 3 دن کی بات ہے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. اور حضرت عثمان کو نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنایا کہ تم ہم سب کی طرف سے جا کے بات کرو. اور حضرت عثمان کی سلیکشن کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا بنو امیہ سے. تو قریش میں ظاہر جتنے بھی سیاسی امور تھے وہ بنو امیہ دیکھتے تھے، اور قریش مکہ کے آس پاس جو مخالفت چل رہی تھی اسلام کی وہ زیادہ بنو امیہ کے لوگ کر رہے تھے، تو یہاں پر عمرے کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کہا شاید ان کے جانے سے کچھ معاملات بہتر ہو جائیں. تو حضرت عثمان کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر بھیج دیا. حضرت عثمان وہاں گئے، ان سے بات چیت کی، اور انہوں نے کہا جی آپ نے عمرہ کرنا ہے تو موسٹ ویلکم، لیکن نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے. بہرحال کچھ دن حضرت عثمان وہیں پہ رہے، اور ریومر یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے.
اور یہاں پر نبی علیہ السلام نے پھر ایک بہت بڑا سٹینڈ لیا، کیونکہ اگر آپ کے ڈپلومیٹ کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو نبی علیہ السلام اس کو برداشت نہیں کیا اپنی زندگی میں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اسلامی اسٹیٹ پہ اٹیک ہے۔ اگر آپ اپنے ڈپلومیٹس کو سیفٹی اور پروٹیکشن نہیں دے سکتے تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کی کوئی ورتھ ہی معاشرے میں نہیں رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر سخت سٹینڈ لیا۔ آپ نے کہا اگر یہ خبر ویسے ہی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے تو ہم سب حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ بہرحال جی سب نے بیعت کر لی، اور ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب سے یہ بیعت کروائی۔ اور جب یہ بیعت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآنی آیات نازل ہو گئی سورۃ فتح کی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان تمام مسلمانوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی، یعنی اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ان لوگوں کے لیے جو یہ بیعت کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ بیعت رضوان کہنے کی کیا وجہ ہے؟ ان بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گئے۔ رضوان کا مطلب ہوتا ہے پلیجر، اسی وجہ سے اس کو دا پلیج آف دا پلیجر بھی کہتے ہیں، دا پلیج آف دا ٹری بھی کہتے ہیں کہ درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی، اور دا پلیج آف ڈیتھ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے خون کے اوپر انہوں نے یہ بیعت کی تھی کہ ہم اپنی جان بھی دے دیں گے۔ تو یہ بیعت رضوان وہاں پر اسٹیبلش ہوتی ہے۔ اور مشرکین مکہ نے دیکھا جناب یہ تو بندے بنانے پر آ گئے ہیں، اگر عثمان کو کچھ ہو گیا تو بہرحال انہوں نے بھی ڈسکشن کی، انہوں نے کہا چلو ہم مسلمانوں سے ایک بات چیت کر لیتے ہیں، ایک ڈائلاگ کا راستہ کھول لیتے ہیں۔ اب جی ڈائلاگ کا راستہ کھل گیا اور قریش مکہ کی طرف سے مختلف نام آتے رہے۔ فائنلی قریش مکہ کی طرف سے جو نام فائنل ہوتا ہے ڈسکشن کے لیے، بات چیت کے لیے، وہ ہے سہیل بن عمر۔ قریش مکہ کی طرف سے سہیل بن عمر فائنل ہو گئے کہ یہ بات کریں گے، اور مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹیکل کر رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کو اسسٹ کر رہے تھے۔ تو یہ دونوں نام بڑی امپورٹنٹ ہیں، یہ ایم سی کیوز میں آ چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں قریش مکہ کی طرف سے کون تھا؟ سہیل بن عمر۔ یہ نام بہت اچھا یاد رکھنا ہے آپ نے۔ مسلمانوں کی طرف سے کون تھا؟ یہ بھی ایم سی کیوز میں آیا۔ نبی علیہ السلام خود تھے، اور رائٹر کے طور پہ آپ نے حضرت علی کو رکھا ہوا تھا کہ وہ آپ کی ساری باتیں لکھ رہے تھے۔ تو یوں ڈائلاگ کی بات شروع ہو گئی اور ایک ٹریٹی پر سائن ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، یہ تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس ٹریٹی میں کیا ہے اور کون سے اس کے پوائنٹس ہیں۔ کلاس نمبر 1، فرسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam returns to Medina that year without Umrah. Muslim will be allowed in Mecca the next year for 3 days, armed only with traveler weapons. Quraysh will not prevent them or harm them. پہلی چیز بنیادی طور پہ کیا ہوئی کہ اس سال تو مسلمانوں کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس سال مسلمان وداؤٹ عمرہ آپ کو جانا پڑے گا، آپ حدیبیہ سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگلے سال ہم آپ کو اجازت دے دیں گے، اگلے سال کے لیے آئیں، عمرہ کر لیں، اور صرف 3 دن کے لیے ہم آپ کو اجازت دیں گے، اور آپ اپنے ساتھ اتنا اسلحہ لے کر آ سکتے ہیں جو ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے۔ ان اس زمانے میں جو ٹریولر ہوتے تھے مسافر، کچھ نہ کچھ اپنی پروٹیکشن کے لیے تلوار رکھ لی، کچھ چھوٹی موٹی چیز رکھ لیتے تھے، تو انہوں نے کہا جی اتنا اسلحہ لے آؤ جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، ایک جنگجو والا اسلحہ نہیں لانا جو ایک جنگ کرنے کے لیے انسان اسلحے سے مسلح ہوتا ہے، وہ چیز نہیں ہوگی۔ اگر اس کنڈیشن کو آپ مانیں گے تو اگلے سال آپ کو اجازت دے دیں گے۔ قریش will not prevent them or harm them۔ تو پہلی چیز، اس سال عمرہ نہیں، اگلے سال آؤ، 3 دن کے لیے آؤ، اور اتنا ویپن لے کر آ سکتے ہو جتنا ایک ٹریولر کے پاس ہوتا ہے۔ اینڈ دا کلاس نمبر 2، there would be no war for 10 years۔ اگلے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم امن کے ساتھ رہیں گے، صلح کے ساتھ رہیں گے۔ کے بعد جی کلوز نمبر 3، یہ آپ نے بڑی غور سے سنی ہے، میں نے آپ سے انالیسس کروانا ہے ان کلوزز کا بھی۔ Any tribe that want to join the alliance of Muhammad sallallahu alaihi wasallam will be allowed to do so and recognized by Quraysh as allies to Muslim, vice versa for Quraysh۔ کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب کلوز نمبر 3 میں وہ کہتے ہیں جی آج کے بعد کوئی بھی ٹرائب اگر مسلم بلاک میں جانا چاہتا ہے اس کو اس کی بھی اجازت ہے،
اگر قریش مکہ کے بلاک میں جانا تھا تو اس کی بھی اجازت ہے، اور کوئی کسی کو منع نہیں کرے گا. یعنی اس کو ایڈمٹ کر لیا کہ جتنے بھی چھوٹے موٹے ٹرائبس ہیں وہ چاہے تو مسلمانوں کو جوائن کر لیں چاہے قریش مکہ کو جوائن کر لیں، اس کے اوپر دونوں فریقوں میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اینڈ the clause number 4, whomever a man comes to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Quraysh without permission، کوئی اگر آج کے بعد مکہ سے مدینہ آیا وداؤٹ پرمیشن آف ہز گارڈین، اگر کوئی ہجرت کر کے مسلمان مکہ سے مدینہ جا رہا ہے، ول بی ریٹرن بیک ٹو قریش، وہ قریش کو واپس کرنا پڑے گا، اس کو آپ اپنے پاس پناہ نہیں دیں گے. whomever leave Muslims and go to Quraysh will not be returned. ہاں اگر کوئی مدینہ سے ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کریں گے. یعنی عجیب و غریب شرائط ڈال دی اس کے اندر. اب جی جب یہ ٹریٹی پر نبی علیہ السلام سائن کر رہے ہیں، لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ سائن کر رہے ہیں تو صحابہ کا برا حال تھا. یعنی خاص طور پہ کلاز نمبر 4 دیکھی تو بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کو مطلب زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ سائن کر کے جا رہے ہیں، آپ نے ہمارے لیے مدینہ آنے کا راستہ بند کر دیا. ابو جندل ہیں، ابو بصیر ہیں، تو اب تو ہم مدینہ نہیں آ سکیں گے، اور یہ لوگ ہمیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں، ہم اسلام لے آئے، ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ بہتر کرے گا. یہ بہت زبردست ٹریٹی پہ سائن ہو گیا ہے. اچھا آپ نے تمام مسلمانوں کا چلو جی واپس چلو اور اپنے بال کٹاؤ، احرام کھولو، کیونکہ احرام باندھ کر آئے تھے، اب بال بھی کٹانے تھے، احرام بھی کھولنے تھے، جانور بھی ذبح کرنے تھے، تو چلو واپس. اب کوئی اٹھا ہی نہیں. 3 دفعہ آپ نے اناؤنسمنٹ کی، کوئی بھی نہیں اٹھا. سب بندے اتنے دکھی تھے کہ نبی علیہ السلام اتنی دب کی صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم لوگ زبردستی طواف بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، اور ایک طرف تو ہمیں عمرے کی اجازت نہیں ملی، الٹا اتنی سخت شرائط ہم پہ نافذ ہو گئی، اور نبی علیہ السلام نے اتنی دب کی صلح بھی کر لی. کچھ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ اگر اسلام حق پر ہے تو یہ آپ اس طرح کی صلح کیوں کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا ویٹ کرو، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی بات پہ ہم لوگ، کتنی بڑی چیزوں کو سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. بہرحال جی چاہیے، چلو چاہیے، ٹھیک ہے جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2-3 دفعہ دیکھا کہ صحابہ بڑے پریشان ہیں، تو آپ دیکھیں کہ حضرت ام سلمہ، ایک عورت کا کردار دیکھیے. حضرت ام سلمہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں. انہوں نے جب یہ منظر دیکھا انہوں نے کہا رسول اللہ اب ان کو دوبارہ مت کہیے گا، کیونکہ جب آپ ان کو ایک کام کا کہہ رہے ہیں اور لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو ڈیفینیٹلی بہت بڑا جرم ہو رہا ہے، اس پہ تو کوئی ان پہ عذاب ہی نہ آ جائے. تو اب آپ ان کو نہ کہیں، کیونکہ لوگ دکھی بہت ہیں اور آپ کی اس بات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے. آپ خود اٹھیں، اپنے بال کٹائیں، اپنا احرام کھولیں، جانور ذبح کریں، آپ جائیں گے آپ کے پیچھے سارے چلے جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. اور بعد میں آپ نے حضرت ام سلمہ کی بڑی تعریف کی کہ آپ کے مشورے سے سارا کام آسان ہو گیا. اور ہمارے ہاں تو سمجھتے ہیں کہ عورتوں سے مشورہ ہی نہیں کرنا. ساری میمز ایسی بنی ہوتی ہیں. ایک جگہ میں پتہ نہیں بندے نے کہا، کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی عورت سے مشورہ نہ کریں، اگر کرنا بھی ہے تو جو عورت کہے اس کا الٹ کر لو، کبھی نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کی ہم نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، جبکہ اسلام آپ کو باقاعدہ نبی علیہ السلام پر وہی آتی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی وائف کے مشورے پہ عمل کر رہے ہیں، اور اس مشورے کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہوا. بہرحال جی نبی علیہ السلام نے کہا سب کو واپس چلیں، اور اوپر سے قرآن آیت آ گئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے، مینیفسٹ وکٹری ہم نے آپ کو دے دی ہے. اور صحابہ کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ وکٹری کہاں پر ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ بتائیے کہ جو ٹریٹی آف حدیبیہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے نبی علیہ السلام کی ایک ڈپلومیسی کے لحاظ سے ایک بہت بڑی کامیابی تھی؟ کیسے آپ اس کو ایک مینیفسٹ وکٹری کہہ سکتے ہیں جو قرآن بھی کہہ رہا ہے؟ اور کیا اس کے ریزلٹس، امپیکٹس ہمیں نظر آتے ہیں؟ اور کیسے ہم اس کو ایک پیس میکنگ ایفرٹ اور ڈپلومیسی کے اندر آپ کی ایک بہت بڑی کامیابی کہہ سکتے ہیں؟ جی اس حوالے سے کیا آپ کے ذہن میں پوائنٹس آتے ہیں؟ سر سیز فائر کے کانٹیکسٹ میں بھی تو ایڈ کر سکتے ہیں. مطلب آپ پیس میکنگ کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس میں یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، جی سر. اگر ہم چلو اس کو یوں کر لیتے ہیں تھوڑا آسانی کے لیے، چیزیں مکس نہ ہو. اگر اس کو ہم ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس میں کیا نظر آتا ہے کہ ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو میں اس میں کیا چیزیں ہیں؟ خلیل کہتے ہیں کہ ریکنسلیشن اور کانفلکٹ، بالکل ٹھیک ہے، لڑائی کو اوائڈ کرنا بہت بڑی ڈپلومیسی ہے. سر ایمبیسڈر کی پروٹیکشن بھی. ویری گڈ. جو ایمبیسڈر کے لیے نبی علیہ السلام نے سٹینڈ لیا، یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ دیکھیں معاف کریں آپ ضرور، لیکن کہیں کہیں سٹینڈ لینا پڑتا ہے، اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جہاں پر نبی علیہ السلام نے ایمبیسڈر کے لیے، کیونکہ پوری اسٹیٹ کی ایک ورث ختم ہو جاتی کہ آپ کے نمائندے کو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. اور ڈاکٹر قندیل کہتی ہیں جی 10 ایئرس کے لیے پیس جو ہے یہ بہت بڑی آپ کی کامیابی تھی کہ جنگوں سے جان بچ گئی. بالکل ٹھیک ہے.
اور لوگوں کو اور صرف آزادی جنگوں سے جان بے بچ گئی، اور نام اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کا ایک اور نیا موقع ملا۔ یو آر ناٹ میرے گیٹنگ نزدیک دا سب سے پوائنٹ بڑی کامیابی یہ تھی کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تک سننا گوارا نہیں، مطلب اس دنوں نہیں سننا چاہتے تھے ایون، تو وہ ایک کامیابی تھی کہ ان کے اسٹیٹ میں جانے کی اپنے الائز کے ساتھ انہوں نے ان کو آمادہ کر لیا مخالفین کو، اور ان کو اس صلح کے پیپر تک لے کر آئے، ان کو اس چیز پہ آمادہ کیا، تو ایک بہت بڑی وکٹری تھی کہ انہیں اپنی کہیں نہ کہیں انہوں نے بات منوا لی۔ اوکے ٹھیک ہے جی۔ اور جی مریم خان آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ سر یہ بات دوبارہ بتا دیں بھی، اگر قریش مکہ کی طرف جانے کوئی آئے گا مسلمان تو یہ واپس نہیں کریں گے؟ ہاں واپس نہیں کریں گے۔ اگر مکہ سے کوئی مدینہ آیا نا، چاہے اسلام قبول کر کے آتا ہے، تو اگر ہماری اجازت نہیں ہوگی تو مسلمان اس کو مدینہ میں پناہ نہیں دیں گے، واپس کریں گے۔ اگر مدینہ سے کوئی آ گیا تو ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے۔ جی ملائکہ۔ سر اس کے امپیکٹس کا یہ ہے کہ ایک تو اسلام کے جو پولیٹیکل امپیکٹس تھے وہ کافی اچھے اس پہ آئے ہوں گے، دوسرا یہ تھا کہ آپ کو ایک سیف پیسج بھی الاؤ کر دیا گیا تھا، ریلیجیس امپیکٹ بھی اس کے کافی اچھے آئے ہوں گے۔ آئے ہوں گے تو نہیں نا، آپ نے بتانے ہیں کون سے آئے ہیں۔ جی عائشہ نورین۔ سر اگر ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، ہم یہ بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ فورن افیئرز ہوں یا اس طرح کے جو معاملات ہیں ڈپلومیسی کے، اس میں فیمیلز کی ایڈوائز مطلب اسے بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، فیمیل بھی رول پلے کر سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ انٹرویو میں کہہ سکتے ہیں، اگر آپ میں سے کسی نے فورن سروس کا لکھا ہوا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی فورن سروس میں ہم لوگ بڑا اچھا کام کر سکتی ہیں، کیونکہ تم میں سلمہ کا کردار بھی بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں بالکل ٹھیک ہے جی، اپنے مطلب کی بات آپ نے یاد کر لی سب نے۔ جی زید۔ پھر اسے مسلمانوں کو ایک یہ بھی اپرچونیٹی ملی کہ اس میں بالکل رہائش آواز اور نہیں آ رہی، تبلیغ میں۔ بالکل بھی آواز نہیں آ رہی زید۔ اچھا جی، فریڈم ٹو، بلکہ آپ نا اگر میسج کر دیتے ہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے، جلدی کام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایمان کہہ رہی ہیں سر 10 سال تک جنگ نہ ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور بالکل جی ڈاکٹر قندیل، مسلم could do عمرہ ایزیلی ناؤ، بالکل ٹھیک ہے۔ فریڈم ٹو چوز ونس لائف، ایکسیلنٹ پوائنٹ۔ مسلمانوں کو تبلیغ دین کی اپارچونیٹی مل گئی، ویری گڈ زید۔ پورے اسٹیٹ میں اسلام کا پیغام پہنچ گیا، کوئی راستہ مل گیا، اوکے جی۔ منیر کہہ رہے ہیں کیونکہ جو مدینہ سے جا کر قریش وہاں جا کر اسلام کی تعلیمات بتائیں وہ لوگ متاثر ہوں گے، اوکے جی ٹھیک ہے جی۔ ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھے پوائنٹس بتائے، اینڈ آئی وش کہ آپ اسکور امپروو کریں اپنی اسی چیز کو، اسی اسکل کو۔ یہی اسکل ایسی ہے کہ جس سے آپ کو پیپر میں فائدہ ہوگا اسکور کے اندر، کہ جب آپ اپنے ایک اچھا کرٹیکل انالیسس ڈیولپ کر سکیں گے، اس کے اچھے پوائنٹس آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ اب ہم دیکھیں ون بائی ون چلتے ہیں، تھوڑا سا دیکھیں آپ نے کس اکارڈنگلی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ بیٹھ کے نہیں یوں سوچا کریں تھوڑا سا، اور یقین کریں آپ جب تھوڑا سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں ایسے پوائنٹس آئیں گے جو آپ کو کسی کتاب میں بھی نہیں ملیں گے، وہ آپ ہی کی بالکل انوویٹو تھنکنگ ہوگی۔ آپ پہلے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں، بیٹھ کے نا اس کی کراس تھنکنگ کیا کریں۔ اگر جی نبی علیہ السلام اسی سال عمرہ کر لیتے، آپ نے کہا جی نہیں پہلا پوائنٹ نہ ہوتا، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہتے اور صحابہ کہتے نہیں جی ہم نے عمرہ کرنا ہی کرنا ہے، سب جذباتی ہو جاتے، تو کیا ہوتا؟ آپ خود بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اگر مسلمان بیت اللہ جاتے، کنفرنٹریشن ہونی تھی، لڑائی ہونی تھی، چلے زبردستی عمرہ کر بھی لیتے، کافی تعداد میں مسلمان مارے جاتے، ادھر کے لوگ بھی مارے جاتے، بچے مارے جاتے، عورتیں ڈسٹرب ہوتی، ٹھیک ہے، بیت اللہ جو امن کی جگہ ہے اس میں خون خرابہ ہوتا، اور اس کی بنیاد بھی مسلمان بنتے کہ کیوں آئے ہیں بھائی آپ بیت اللہ میں۔ ایک ایسی جنگ جو بلا ضرورت چھیڑنی تھی، جس میں اچھا خاصا خون ہوتا، اور سارے خون خرابہ کے بدلے میں ملتا کیا؟ ایک عمرے کی اجازت۔ یہ عمرہ کون سا فرض تھا کہ اگر آپ یہ عمرہ نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس لیے یہاں پر جنگ بنتی نہیں تھی۔ اب اس کو نبی علیہ السلام نے ریپلیس کس سے کیا؟ آپ نے ریپلیس کیا کہ اگلے سال میں جب آؤں گا تو 3 دن کے لیے پورا پروٹوکول، پورے جو آپ کو سیکورٹی دے گا، کون دے گا؟ قریش مکہ۔ 3 دن کوئی بیت اللہ میں کام نہیں ہوگا، مسلمان ہیں بیت اللہ میں عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یعنی پورا بیت اللہ مسلمانوں کے حوالے ہے، جس طرح مرضی چاہیں اسلام کو ڈیمونسٹریٹ کریں۔ اور عرب مکہ کے اندر تو ہر وقت ایکٹیویٹی ہوتی تھی، پوری دنیا سے وزٹرز آتے تھے، پلگرمز آتے تھے، اب وہ سب مسلمانوں کو آبزرو کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ۔ مسلمان عمرہ کیسے کر رہے ہیں،
طواف کیسے کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کیسے کر رہے ہیں، نماز کیسے پڑھ رہے ہیں. اتنا جو 3 دن کا 72 آورز کا جو آپ کو ٹائم مل رہا ہے، اسکرین ٹائم مل رہا ہے، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، اس سے بڑھ کر اسلام کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کا موقع مل سکتا تھا. اور آپ کے پاس موقع ہے، آپ اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے زبردستی اگر عمرہ کرتے بھی تو عمرہ نہ ہونا تھا چرچ کا، اور اس کے بدلے میں جتنا ہیومن لاس ہونا تھا، جتنی کنفرنٹریشن لڑائی ہونی تھی، اس کے بدلے میں آپ نے کتنی بہترین چیز کو. لیکن جذباتی تھے اس ٹائم سارے، اور یہی ہم لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جذباتیوں کے ہم کہتے ہیں فوراً رزلٹ ملیں. اور جو لیڈر ہوتا ہے، جو ڈپلومیسی دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ مجھے نیکسٹ ایئرس کے کتنے زیادہ بینیفٹ مل رہے ہیں. اب آ جائیں دوسرے پوائنٹ پہ. دوسری چیز نبی علیہ السلام نے اسپیشلی ایڈ کروائی. سر اگر مطلب یہ ہو جاتا نا اس سال، ہم اگر اس سال یہ عمرہ ہو جاتا تو یہ جو اگلے 10 سال کا معاہدہ تھا نا، مطلب 20 کا، یہ پھر ختم ہو جانا تھا. ویری گڈ، بالکل ختم ہو جانا. تو معاہدہ کرنا ہی نہیں تھا کسی نے، ٹریٹی کی تو ضرورت نہیں پڑنی تھی، ٹریٹی ہوتی ہی نا. اب جی دوسری چیز نبی علیہ السلام نے ایڈ کروائی کہ 3 جنگیں ہوگی. ان کو سمجھایا کہ 3 جنگیں تم نے لڑ لی ہیں، تمہیں کیا مل گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اپنے ریسورسز ضائع کی، بندے مروائے اپنے. تو ہم 10 سال کے لیے صلح کیوں نہ کر لیں؟ there would be no war for 10 years. آپ صرف اس کی امپیکٹس بیٹھ کے سوچئے کہ ہوا کیا جب 10 سال کے لیے صلح نامہ پہ سائن ہو گئے، جنگ نہیں ہوگی. اب مسلمان قریش مکہ فرسٹ ٹائم آپس میں اکٹھے ہو گئے. ان کے آپس میں سفر اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کی تجارت شروع ہو گئی، ان کی معاشرت شروع ہو گئی، ان کا آنا جانا شروع ہو گیا. اور ویری فرسٹ ٹائم قریش مکہ نے اسلام کو کلوزلی آبزرو کیا، نبی علیہ السلام کی باتوں کو سنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. ابھی جب مسلمان ٹریٹی آف حدیبیہ میں آئے ہیں، کیا تعداد ہے؟ 1400. جب مسلمان 2 سال بعد مکہ فتح کرنے آتے ہیں، ان کی تعداد ہے 10,000 جو صرف آئے ہیں. یہ جو ہزاروں کی تعداد میں آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، ان 2 سال کے عرصے میں کہ جب آپس میں کمیونیکیشن شروع ہو گئی، ٹریک 1 ٹریک 2 دونوں نبی علیہ السلام نے سٹارٹ کر لیے. لوگوں کا بھی انٹریکشن ہو رہا ہے، لیڈرز کا بھی انٹریکشن ہو رہا ہے، اور اسلام کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. بڑے بڑے لیڈرز نے اسلام قبول کیا. خالد بن ولید اسی عرصے میں اسلام قبول کیا، عمر بن عاص اسی عرصے میں اسلام قبول کیا، حضرت عثمان بن ابی طلحہ نے اسی عرصے میں اسلام قبول کیا. تو بڑے بڑے ان کے لیڈر نے اسلام قبول کیا. یہ بہت بڑا امپیکٹ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے زبردست موقع ملا کہ اب آپ قریش مکہ کی طرف سے بالکل سکون میں ہیں. اب آپ نے انٹرنیشنلی اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی، اور اس کے اندر آپ نے ایمپیررز کو لیٹرز لکھے، دنیا کے اندر اسلام کی بات کی. اور 3 سٹیٹس نے صرف آپ کے لیٹرز کی بیس پہ اسلام قبول کیا. اگر ہم لیٹرز کو پڑھیں گے تو نبی علیہ السلام کی صرف لیٹرز کی بیس پہ ابیسینیا کی ریاست، بحرین کی ریاست، عمان کی ریاست، تینوں نے صرف آپ کی لیٹر کی بیس پہ اسلام قبول کیا. اور باقی پوری دنیا میں رومن، ایران کی ریاست ہے، مصر ہے، سب کو آپ نے اسلام کا میسج کنوے کر دیا. یہ آپ کو کتنا زبردست ٹائم مل گیا اس چیز کے لیے. اس کے اگر آپ امپیکٹ دیکھتے ہیں، بہت زیادہ امپیکٹ ہیں. اسی طریقے سے اگر تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیے، تیسری کلوز سے نبی علیہ السلام کو فرسٹ ٹائم قریش مکہ نے ریکگنائز کیا، ایکنالج کیا کہ آپ بھی ایک پاور ہے. نہیں، سب سے بڑا مسئلہ تو کہ دوسرا آپ کو اپوننٹ آپ کو مانتا ہی نہیں ہے. قریش مکہ نے مانا کہ اب عرب میں 2 ہی طاقت ہیں، 2 ہی بلاک ہیں، یا مسلم بلاک ہے یا قریش مکہ کا بلاک ہے. اب کوئی ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، ان کو بھی کر سکتا ہے. لوگوں کو آزادی ہوگی، اسلام لانے کی آزادی، کسی بھی بلاک میں جانے کی آزادی. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے بلاک میں لوگ آ رہے ہیں، آپ کے الائز بڑھ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کی ڈپلومیسی کامیاب ہے، آپ کا نام بڑھ رہا ہے، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ نبی علیہ السلام کو مل گیا. آپ کی اسٹرینتھ کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. اور اگر آپ نمبر 4 کو دیکھتے ہیں، لیکن نمبر 4 پوائنٹ بھی اپیرنٹلی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے خلاف جا رہا ہے، لیکن اگر وزڈم ہو انسان کے اندر اور اسٹیٹمنٹ شپ ہو تو آپ اس چیز کو دیکھیے کہ نبی علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو بالکل خالی کرا دیا جائے. یعنی کہ سب لوگ مکہ سے مدینہ آ رہے ہوتے تو مکہ پورا خالی ہوتا مسلمانوں سے. آپ چاہتے تھے وہاں پر بھی اسلام کی تبلیغ رہے، وہاں پر بھی اسلام کا نام و نشان رہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے مشکل ٹائم ہے، لیکن وہ اسلام کے مشن کے لیے ہیں. اور دوسرا فائدہ کیا تھا؟ مکہ میں مسلمانوں کے گھر تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، مال تھا، چیزیں تھیں. اگر کوئی بھی وہاں پہ نہ ہوتا تو وہ ساری چیزوں کو نقصان پہنچا دیتے. اب جب مسلمان کسی نہ کسی انداز سے وہاں پہ موجود ہیں تو کسی نہ کسی انداز سے مطلب قریش مکہ کو بھی حیا ہے، وہ ان چیزوں کو اس طرح سے ضائع نہیں کر رہے تھے. ایک تو مسلمانوں کی پروٹیکشن تھی وہاں پر، ان کو رکھنا. دوسرا اسلام کو آپ وہاں پر پروپیگیٹ کرنا چاہتے تھے. اور تیسری سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ قریش مکہ کی ساری خبریں یہ مسلمان نبی علیہ السلام کو دے رہے تھے. کیا سازش ہو رہی ہے، یہ کیا سوچ رہے ہیں، تو
تو بیسیکلی وہ بڑا مشنری جذبہ تھا، وہ تو مسلمانوں کے لیے کام کر رہے تھے وہاں پر. تو اگر آپ ان چاروں پوائنٹس کو دیکھتے ہیں تو اس کا رزلٹ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے حق میں آ رہا تھا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہی ٹریٹی آف حدیبیہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا کانکیسٹ آف مکہ کا. فتح مکہ کی جو بنیاد ہے وہ یہی ٹریٹی آف حدیبیہ بنتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کو شارٹ سے اس کے پوائنٹس بھی بتا دیے کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیز تھی اور یہ الگ سے نوٹ بھی آ سکتا ہے. تو آپ اس طریقے سے نا جب ہر پوائنٹ کو بیٹھ کے اس کا دوسرا امپیکٹ بھی سوچیں گے نا کہ اگر یہ نہ ہوتا اور یہ ہو جاتا تو کیا ہوتا، تو ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن میں کیا آتی ہیں، چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ اب آپ کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا کہ اب اس کو اگر پیس میکنگ میں آتا ہے اس کے اندر بھی آپ اس کا انالیسس کر سکتے ہیں، ڈپلومیسی کے لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے نوٹ آتا ہے تو کرٹیکلی بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کیسے نبی علیہ السلام نے جنگ کو اوائڈ کیا اور کیسے آپ کی یہ ڈپلومیٹک بہت بڑی وکٹری تھی اور لانگ ٹرم بینیفٹس کو نبی علیہ السلام نے اس میں دیکھا. ٹھیک ہے جی. جی اس حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہے؟ سویرا آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. سر آپ نے کہا کہ اس عرصے میں خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن عاص وغیرہ نے اسلام قبول کیا تھا، تو لیکن شرائط میں تو یہ تھا کہ جو بھی شخص مکہ سے اسلام قبول کر کے مدینہ آئے گا اس کو جو ان سے وہ واپس کرنا ہوگا، تو لیکن ان کو پھر تب واپس تو نہیں کیا گیا تھا ایسا مطلب وداؤٹ پرمیشن آف گارڈین تھا. ٹھیک ہے، وداؤٹ پرمیشن. اور یہ لوگ تو سردار تھے، انہوں نے کس سے پرمیشن لینی تھی؟ یہ بیسیکلی جو عام مسلمان تھے نا، ابو جندل ہیں، ابو بصیر ہیں، ان کے والدین کافر ہیں، ان کے پورا قبیلہ کافر ہے، اب وہ ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے تھے، ان کو واپس کیا. لیکن یہ لوگ تو خالد بن ولید تو سردار ہیں خود. ٹھیک ہے، یہ عمر بن عاص ہیں، یہ تو خود ان کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں تھی. آپ اس میں لکھا ہوتا کہ وداؤٹ پرمیشن آف ہز گارڈین. تو پرمیشن تو ان لوگوں کو ضرورت نہیں تھی، پرمیشن ان کو ضرورت تھی جو مسلم کمزور تھے. ٹھیک ہے جی. اور باقی کہ ہر ایک کو آپ اس میں پڑھ بھی سکتے ہیں. جی میرا باپ. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ جو مطلب اس میں نا جیسے حضرت ابو جندل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کو جب واپس کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا یہ اس پہلو کا خطرہ نہیں تھا کہ اس سے ان کی دل آزاری ہوگی، یا جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں تو ان کی دل آزاری ہوگی اس بات سے؟ دیکھیے اب قریش مکہ نے ایک چیز ایڈ کر لی تھی، جب آپ ڈپلومیسی کرتے ہیں تو ہر چیز تو اپنی نہیں منواتے نا. بظاہر چیزیں تو اتنا نہیں تھی، لوگ بہت روئے. میں نے آپ کو بتایا کہ ابو جندل کو باندھا ہوا تھا، ابو بصیر کو باندھا ہوا تھا. انہوں نے کہا رسول اللہ آپ ہمیں کس حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لیکن بعد میں ان کے لیے اتنا اچھا راستہ نکل گیا. وہ لوگ مدینہ آئے، آپ نے کہا جاؤ واپس، تم جنگ کو ہوا دے رہے ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ ہم مدینہ نہیں آتے. مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے میں انہوں نے کیمپ لگا دیا. جو قریش مکہ کا قافلہ آتا اس کو لوٹنا شروع کر دیا. تو قریش مکہ نے اینڈ پہ جا کے خود کہا یا رسول اللہ ان کو کس طرح سے اپنے پاس بلا لیں، تو ہمارے لیے عذاب بن گیا. لیکن آپ نے ٹریٹی کی پاسداری کی. تو ٹریٹی میں ظاہر گیو اینڈ ٹیک چلتا ہے، تو ہر چیز تو آپ کی مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن اس کا بینیفٹ تھا نبی علیہ السلام نے اگر ان کو یہ کہا تھا تو. ٹھیک ہے. اور سر یہ چیزیں ہوتی ہیں اس وقت کے مطلب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اگر کوئی جو قبیلہ ہے وہ اس قبیلے کو چھوڑ کے کسی اور الائز کے پاس جاتا تھا تو وہ ایک غداری دی جاتی تھی، اور پھر جب واپس وہ ریٹرن کیا جاتا تھا تو ان کو مار دیا جاتا تھا. جی ٹھیک ہے جی. اب ہم آگے چلتے ہیں. 6th ایئر میں ٹریٹی آف حدیبیہ، اس کو آپ سب نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے. اچھا 7th ایئر کے اندر ہم نے 3 بنیادی چیزوں کو تیار کرنا ہے. ایک تو بڑی عام سی چیز ہے کہ 7th ایئر میں نبی علیہ السلام نے اپنا عمرہ کیا اور باقی انہوں نے اجازت دی. اور آپ نبی علیہ السلام کی کمٹمنٹ دیکھیے. جب نبی علیہ السلام 7th ایئر کو عمرہ کرنے گئے تھے، کیا بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے؟ نہیں رکھے ہوئے تھے. بالکل رکھے ہوئے تھے. کیا آپ نے کسی بت کو ہاتھ لگایا یا کسی صحابی نے بت کو گرا کے کہا کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت؟ نہیں. جو کمٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ کمٹمنٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ پھر جذباتی کہیں، کوئی بندہ کہے جی میں نے تو بہت بڑا دین کا کام کیا کہ میں نے بیت اللہ کو بت سے پاک کر دیا ہے. بھائی آپ کو ابھی اجازت ہی نہیں ہے. آپ جس کنڈیشن پہ آئے ہو اجازت لے کر اس کنڈیشن کے اندر رہ سکتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے. تو آپ نے اسی کنڈیشن کو پورا کیا. ٹھیک ہے، جب آپ کو وکٹری ملی تو آپ نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا. تو یہ جو ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں نا اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. یہ آج ہمیں سمجھ نہیں آتی. اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو بار بار میں چیز نظر آئے گی کہ کمٹمنٹ اور جو آپ کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان تمام کرائٹیریا کا خیال رکھتے ہوئے صحابہ کو کہا کہ ٹھیک ہے عمرہ کرنے ہم جائیں گے، 3 دن ہمیں آزادی ہے اور 3 دن آپ عمرہ کے لیے گئے. اور قریش مکہ نے بھی اپنی پاسداری کی، 3 دن انہوں نے عمرے کی اجازت دی، کوئی اس کے اندر ہرڈل کریٹ نہیں کی. 7th ایئر کے اندر ایک تو عمرہ ہو گیا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی MCQs میں آ چکا ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے عمرے کیے؟ 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا آپ نے، 4 عمرے اور 1 حج. جی رمشا شاہد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کویشچن تھا کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ نوٹس شیئر کیے ہیں جیسے لائف ان مکہ اینڈ لائف ان مدینہ، تو وہ بلٹس پوائنٹس میں ہیں، تو اگر ہم نے اس کو ایز اے لانگ اٹیمپٹ کرنا ہے تو ہم ان بلٹس کو ختم کر کے ایز اے پیراگراف لے کے چلیں گے یا ایز اٹ از؟ دیکھیے ہم پوائنٹس میں چیزیں ایڈ کر دیں نا، بیسک انفارمیشن تو ہے، جسے ہم کریٹیکلی چیزیں ایڈ کر رہے ہیں. آپ کا کوئی دوست ساتھی کلاس میں لوگ کو اچھا پوائنٹ بتا دیتا ہے، میرے سے کوئی بات ایسی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اس میں ایڈ کرتے جائیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی تو آپ ان بلٹس کو دیکھتے ہیں، آپ کو وہ پورا واقعہ سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک ایک چیز یہ ہوتی ہے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس پہ ہم کریٹیکلی خود مل کے ہم ایک اس کے اوپر انالیسس کرتے ہیں، ان پوائنٹس کو لکھ لیا کریں تاکہ بعد میں آپ کو یاد رہے. اوکے سر، تھینک یو. جی میرا باپ. بجیہا. السلام علیکم سر آپ نے کہا تھا کہ میں نوٹس کا طریقہ بتاؤں گا اور بکس بھی میں بتاؤں گا کس طرح جب ہماری سیرت تو اب شاید ختم ہونے والی ہے، تو آپ بتا دیں، ابھی تک نوٹس نہیں بنائے. ابھی 7th ایئر چل رہا ہے نا بچے، 7th ایئر چلے گا، 8th ہے، 9th ہے، 10th ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا. میں کل بھی کہا تھا کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں. اب 7th ایئر تک پڑھ کے ہم نوٹس کا طریقہ بتاؤں، پھر 8th ایئر اسٹارٹ کروں گا تو آپ کو بھی تو اچھا نہیں لگے گا نا کہ آپ کہیں گے بات ہی ختم ہوگی. تو 7th ایئر ابھی پڑھ رہے ہیں، پھر 8th 9th 10th، بس 10th ایئر کے بعد میں نے نوٹس ہی بنوانے ہیں آپ سے، اور کچھ بھی نہیں کرنا. آپ تنگ آ جائیں گے نوٹس بنا کے. ٹھیک ہے، تو پلیز آپ بس اس چیز کو تھوڑا سا اور برداشت کر لیں. 10 سال جب ہم پورے پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر ہم نوٹس ہی بنائیں گے. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں میں اگر 6th ایئر کے بعد نوٹس بنانا شروع کر دوں، اس کے بعد 4th ایئر پہ جائیں گے تو نہیں. آپ صرف یہ اس ٹائم چیزیں پڑھتے جائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یا آج انشاءاللہ ہو سکتا ہے کمپلیٹ ہو جائے، یا 1-2 پوائنٹس رہ جائیں گے اگلی کلاس میں، اور ساتھ ہی اگلی کلاس میں ہم نوٹس بھی اسٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، تھینک یو. دیکھیں رمشا شاہد، میں بالکل آپ لوگوں کی بات سمجھ رہا ہوں، باقی سبجیکٹ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. نوٹس ہم مطلب ایک اور طریقے سے پڑھیں، کیونکہ ہمارے جس طریقے سے کوشچنز آ رہے ہیں نا، میں نے اس کوشچنز کے مطابق ڈیل کرنا ہے. ہمارے کوشچن آتے ہیں اپلائیڈ فارم میں. اب 2-3 سال کی جو CS میں اسلامیات کے پیپر آ رہے ہیں، بڑے عجیب و غریب کوشچنز آ رہے ہیں. اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک کوشچن کو لے کے چلوں گا نا، آپ کی کبھی تیاری نہیں ہوگی. آپ نے 4 کوشچن تیار کر لیے اور 4 پہ کوشچن ہی نہیں آیا، اب آپ کیا کریں گے؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک پورے کانٹینٹ کو تیار کر لیں. اب اس کانٹینٹ سے باہر تو کوئی کوشچن نہیں آ سکتا نا. اب آپ نے دیکھیں سیرت کی ہر چیز پڑھ لی، اب مجھے بتائیں کہ ایگزامینر آپ کو کون سا ایسا کوشچن دے دے گا؟ وہ ٹریٹیز دے گا، آپ نے ٹریٹیز بھی پڑھی ہیں. وہ آپ کو بیٹلز دے گا، بیٹلز بھی پڑھی ہیں. وہ آپ کو ڈپلومیسی دے گا، پیس میکنگ دے گا، جو چیز بھی دے گا ہم نے اس کا کانٹینٹ پڑھا ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ پہلے کانٹینٹ ہمارا تیار ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم نے کوشچنز ہی بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں. آپ لوگ اس والے سے پریشان نہ ہو. میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اور تھوڑا سا ٹرسٹ کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب آئے 7th ایئر میں دوسری جو چیز ہم نے کرنی ہے وہ ہے جی لیٹرز. اب دیکھیں لیٹرز پہ بھی الگ سے کویشچن آنے کا چانس ہو سکتا ہے. اچھا الگ سے نہ آئے تو آپ کو ڈپلومیسی میں ضرورت پڑے گی، پیس میکنگ میں ہو سکتا ہے کسی چیز میں ایڈیشن کر دیں کہ پیس میکنگ میں نبی علیہ السلام کے لیٹرز کا کیا رول ہے. یعنی اس طرح کے کویشچن دیتے ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ میں نے صرف پیس میکنگ تیار کرا، نہیں، وہ لیٹرز کو کسی چیز کے ساتھ لنک کر دیں گے کہ نبی علیہ السلام کی ڈپلومیٹک کریئر میں لیٹرز کی کیا امپورٹنس ہے. اب دیکھیں آپ کو 2 چیزیں میرے مکس کر دی. اس طریقے سے ہم نے تمام کانٹینٹ تیار کرنا ہے. اب ہم لیٹرز کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ لیٹرز کو ہم نے کیسے تیار کرنا ہے. لیکن لیٹرز کو اگر ایک لیٹر کو بیٹھ کے پڑھیں گے، اس کا کانٹینٹ پڑھیں گے تو وہ لمبا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو لیٹرز کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں جس سے آپ لیٹرز تیار کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ لیٹرز کے تھوڑے سیمپل دیکھ لیجئے. یہ جو آپ کو اسکرین پہ سیمپل نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو ڈفرینٹ سورسز میں ملتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے لیٹر کا عکس ہے. گاڈ نوز بیٹر کہ اس میں کتنی ریالٹی ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اس کو بیسک کتابوں کے اندر شو کیا. اور جب آپ نبی علیہ السلام کے لیٹرز کی حدیث میں موجود ہیں، اس کا کانٹینٹ اٹھا کر میچ کرتے ہیں تو بہت سا کانٹینٹ میچ بھی ہوتا ہے. تو لگتا ہے کہ شاید یہ اوریجنل ہی ہیں. آپ اگر ان لیٹرز کو دیکھتے ہیں تو وہ لیٹرز آپ کو بہت لمبے نظر نہیں آ رہے، اور اس زمانے میں ظاہر ہے نہ تو اس کے اوپر کوئی زیر زبر لگائے جاتے تھے، نہ ہی ڈاٹس وغیرہ ہوتے تھے. اس طریقے سے عربی لکھی جاتی تھی. اور کیونکہ عرب نیٹو اسپیکر ہیں، ان کو ایسی پرابلم نہیں ہوتی تھی پڑھنے میں، وہ آرام سے پڑھ لیتے تھے. اور ہر لیٹر کا آپ کو تقریباً ایک ہی میتھڈ نظر آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولہ. اور نیچے آپ دیکھتے ہیں ہر لیٹر کے نیچے آپ کو ایک سٹیمپ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے،
جس سے نبی علیہ السلام اس کو پروٹیکٹ کرتے تھے. اسی طریقے سے میں کوئی اور سیمپل دکھاتا ہوں جو تھوڑا سا زیادہ کلیئر ہو. اور آپ کو یہ تھوڑا سا کلیئر ہے جو آپ نے لیٹر لکھا تھا رومن امپائر کو, بہت لمبا نہیں ہے, یہ بھی آپ دیکھیں 5-6 لائنیں ہیں صرف. اور اس میں بھی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولی. ہمیشہ آپ اللہ کے نام سے شروع کرتے کہ محمد جو کہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں, ان کی طرف سے لیٹر ہے. کس کو ہے؟ الی عظیم الروم, الی ہرقل عظیم الروم, ہرقل کی طرف جو روم کا عظیم بادشاہ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں کتنا پراپر اس کا جو نام ہے, اس کا جو ٹائٹل ہے, اس سے اس کو خطاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نام بھی لے رہے ہیں تاکہ ایک اپنائیت ہو, ساتھ اس کے ٹائٹل سے خطاب کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کچھ ڈرا دھمکا نہیں رہے اس کو, بالکل شارٹ سی چیزیں لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ ادعو بدعایت الاسلام. ٹھیک ہے, اور قرآن کی آیت لکھی قل یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, تعالوا الی کلمہ, کیونکہ اہل کتاب ہیں. اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ, کیونکہ یہ تمام کرسچن سے. ان کو کہا کہ چلو ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو میرے اور تمہارے درمیان کامن ہے, یعنی سملرٹیز کی بات کی کہ آپ بھی وننس آف آل مائٹی کو مانتے ہو, آپ بھی ڈے آف ججمنٹ کو مانتے ہو, آپ بھی بہت سی چیزوں کو مانتے ہو جو ہم بھی مانتے ہیں. تو جس پہ اختلاف ہے اس پہ ہم بات کر لیں گے, لیکن سملرٹیز اتنی زیادہ ہے, ہمارے آپس میں چیزیں آپس میں اکٹھی اتنی زیادہ ہیں, ہم ان چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کو سٹیمپ نظر آ رہی ہے. تقریباً یہی میتھڈ ہے آپ کو نبی الاسلام کے تمام لیٹرز کا. ٹھیک ہے, اب لیٹرز کے لیے آپ ایسا کیجئے کہ آپ ایک چارٹ اس طریقے سے تیار کر لیں. میں آپ کو شو کرا دیتا ہوں. یہ جو میں نے آپ کو نا ایک سلائڈ بھیجی ہے گرین کلر کی, اس کے اندر یہ تمام چارٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں, آپ اس سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں 1 منٹ آپ کو شو کرا دیتا ہوں پہلے. یہ جی آپ کو نظر آ رہی جی, ایک چارٹ سے نظر آ رہے لیٹرز کا. جی ارسلان ٹریٹی آف حدیبیہ 6 ہجری میں سائن ہوئی. جی آپ کو چارٹ نظر آ رہا ہے؟ اوکے جی ملائکہ, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ ایک ایک لیٹر کی تفصیل میں نہ جائیں, ورنہ تو آپ سے کوشچن کنکلوڈ ہی نہیں ہوگا. بس آپ نے ایک ایسا چارٹ بنا لینا ہے. سب سے پہلے آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ فورن لیڈر کون ہے, اس کے بارے میں آپ بتا دیں. دوسرے آپ نے کیا بنا دیا ہے کہ اسٹیٹ, ریاست کون سی ہے جن کو نبی علیہ السلام نے لیٹر بھیجا. اچھا جی, مسلم ایمبیسڈر کون ہے, اس کے حوالے سے آپ بتا دیتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ آپ نے بتا دینا رسپانس کیا ہے. اور رسپانس آپ کو یہاں پر 3 نظر آ رہے ہیں. نمبر 1 ایکسیپٹڈ اسلام, بالکل ٹھیک ہے, اسلام قبول کر لیا. وینریٹڈ یعنی اس نے بڑا احترام شو کیا, گڈ جسچر شو کیا, رسپیکٹ دی, گفٹ بھجوائے, لیکن اسلام قبول نہیں کیا. یعنی ایک تو ہوگا وینریٹڈ اینڈ ایکسیپٹڈ اسلام, ایک ہے وینریٹڈ اینڈ ڈیڈنٹ ایکسیپٹ اسلام. ٹھیک ہے, احترام کیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا. اور تیسرا ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مس بہیو کیا ہو, بدتمیزی کی ہو, ایک ہی بندہ ایسا تھا خسرو پرویز. اس طریقے سے آپ ایک چارٹ بنا لیجیے گا, اس میں آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی اور ٹائم بھی آپ کا کم ہوگا, اور تقریباً آپ اپنی پوری بات بھی کر لیں گے. اب اس کے اندر دیکھیں پہلا جو لیٹر ہے, تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں چارٹ کو. پہلا لیٹر بھیجا اسہما. پورا نام اگر آپ کو یاد نہیں ہوتا تو صرف فرسٹ نیم یاد کر لیں, وہ بھی کافی ہے. اسہما, یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, یہ نجاشی جو ایبیسینیا کا بادشاہ ہے, اس کا ٹائٹل تھا نجاشی. نجاشی اس کا ٹائٹل تھا اور نام تھا اس کا اسہما. اور جو آج ایتھوپیا جس کو کہتے ہیں, یہ ایبیسینیا کی ریاست تھی. مسلم ایمبیسڈر کون تھا؟ عمر بن امیہ. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 نبوی میں نبی علیہ السلام نے اس کو لیٹر بندے بھیجے تھے, اپنا میسیج بھیجا تھا, اور اس نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا, اور ابھی تک یہ لوگ وہاں پر تھے, یعنی 6 ہجری تک یہ لوگ وہیں پر تھے. 15 سال ہو چکے تھے, اور ظاہر ہے ان کے ساتھ اچھا اس کا انٹریکشن رہا, اچھا کنڈکٹ رہا. تو اب جب نبی علیہ السلام کا لیٹر اس کے پاس آیا, اس لیٹر کو چوما, بڑے احترام سے رکھا, تمام لوگوں کو بلا کے کہتا بھائی اس لیٹر کو دیکھو, اور یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں, ہم ان پر ایمان کیوں نہ لیں. سب نے کہا جی ٹھیک ہے, اور یونینیمسلی پوری ایبیسینیا کی اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ میں کنورٹ ہو گئی, اور 100% لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ایک بڑا رحم دل بادشاہ تھا, لوگ اس کی بات کو ٹالتے نہیں تھے. جب اس نے اعلان کر دیا اسلام کا, تو سب نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ ایک لیٹر لکھا گیا
اور اس کی بیس پر پوری ایبیسینیا کی اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھتے ہیں جی مقوقس۔ مقوقس، اب دیکھیں میں ہم ہر لیٹر کا کانٹینٹ ساتھ ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ آپ یہ چارٹ بنائیے، اس کے بعد نیچے اس پہ کامنٹری کر لیں، اور ایک پیج پہ آپ کا کیا ہو جائے گا، سارا چارٹ بھی آ جائے گا، اس پہ کامنٹری بھی آپ کی ہو جائے گی، اور جس انداز سے آپ سے کوشچن میں اس کو ایڈ کرنا ہو، پیس میکنگ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں، ڈپلومیسی میں بھی لے کے جا سکتے ہیں، کسی بھی اینگل سے اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جی مقوقس۔ مقوقس جو ہے یہ مصر کا بادشاہ ہے، اور حضرت حاطب بن ابی بلتا، حضرت حاطب بن ابی بلتا لیٹر لے کے گئے کہ venerated but didn't accept اسلام، بڑا احترام، اچھا گڈ جسٹر شو کیا، گفٹ بھی بھجوائے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ چلیں بہرحال اسلام کا میسج کنوے ہو گیا، اچھا اس نے پیغام بھجوایا۔ اگلے جو دو لیٹرز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہ سپر پاور کو لکھی گئی تھی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں 2 سپر پاور تھیں، ایک کو ہم کہتے تھے رومن امپائر جس کو کیسر روم کہا جاتا تھا، اور دوسری ایران کی ریاست تھی جس کو کسرا کہتے تھے، خسرو پرویز وہاں کا بادشاہ تھا۔ 2 ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، قیصر و کسرا۔ قیصر روم کا بادشاہ، ہر روم کے بادشاہ کا ٹائٹل کیا ہوگا، قیصر، اور کسرا ٹائٹل ہوتا ہے ایران کے بادشاہ کا۔ اکثر یوز کرتے ہیں نا قیصر و کسرا کی ریاست، یعنی 2 جو سپر پاور تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ اب جی خسرو پرویز اس شخص کا نام ہے، ایران کا بادشاہ ہے، عبداللہ بن حذیفہ السہمی لیٹر لے کے جاتے ہیں، اور سیم نبی علیہ السلام کا جو لیٹر کا انداز تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبداللہ و رسولہ الی عظیمی کسرا، کہ یہ لیٹر نبی علیہ السلام کی طرف سے ہے ایران کی عظیم بادشاہ کی طرف۔ اب جب وہ لیٹر اس نے یہاں تک پڑھا، بس اس کا تو میٹر گھوم گیا، کہتا جی عبداللہ بن حذیفہ کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا نام نیچے ہے، نبی علیہ السلام کا نام اوپر ہے؟ بھائی یہ تو اس لیٹر لکھنے کا انداز تھا نبی علیہ السلام نے کہ یہ لیٹر میری طرف سے، ہمیشہ آپ اپنا تعارف بھی پہلے کراتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اتنا کہا کہ میں محمد عبداللہ و رسولی، کہ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں جو اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ کس کو لکھا گیا ہے؟ بڑا پراپر ٹائٹل سے، الی کسرا، کسرا کی طرف، عظیمی جو عظیم بادشاہ ہے ایران کا، اس کو میں لیٹر لکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا بس، اس بات پہ اس کو غصہ آ گیا، اور اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو تھریٹ کیا کہ میں تمہاری جان لے لوں گا، یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ اسی ٹائم لیٹر کو اس نے پھاڑا اور بالکل پھاڑ کے پھینک دیا۔ اب جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کچھ تو سفارتی آداب بھی ہوتے ہیں، کچھ آداب زندگی بھی ہوتے ہیں، اس کا بھی خیال نہیں رکھا اس نے، تو نبی علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، اور آپ نے زندگی میں بہت کم لوگوں کے لیے بددعا کی، اور یہ وہ بدبخت ہے جس کی نبی علیہ السلام نے بددعا کی، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کی سلطنت کو بھی ایسے ہی تہس نہس کر دے، ایسے ہی پھاڑ دے جیسے اس نے میرا خط پھاڑا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس دعا کا امپیکٹ نظر آ گیا، کہ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو تھوڑی بہت تو اس میں اس کی طرف آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ کیسے اس کے وہ بھی مارا گیا، اس کا بیٹا بھی مارا گیا، اور ساری ریاست اس کے خاندان سے نکل گئی۔ بریفلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا یہ کہ چند دنوں کے بعد جو خسرو پرویز صاحب ہیں ان کو کسی عورت سے عشق ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور بیٹا کہتا ہے نہیں جی یہ تو اس سے میں نے شادی کرنی ہے۔ اب دونوں باپ بیٹا لڑ رہے ہیں لڑکی کے پیچھے، تو لیکن باپ ہے، پھر اس نے شادی کھڑکا دی اس سے، تو بیٹے نے کہا جناب میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو باپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بیٹا مجھے اب چھوڑے گا نہیں، تو جو ہی بیٹے کو موقع ملا اس نے باپ کی جان لے لی۔ اب باپ کو بھی اندازہ تھا، باپ نے نا اپنی جیب میں کچھ چھوٹی چھوٹی بوتلیں رکھی ہوئی تھی جس میں زہر تھا، تاکہ اگر یہ مجھے مارے تو یہ بھی زندہ نہ رہے۔ اب اس نے اس لڑکی سے خود شادی کر لی، باپ کی تلاشی لے رہا، اس نے کہا یہ پتہ نہیں کوئی خاص قسم کا ٹونک ہے، اس نے اس کو پیا تو وہ زہر تھا، وہ بھی مر گیا، باپ بھی مر گیا، بیٹا بھی مر گیا، ساری سلطنت اس لڑکی کے پاس آ گئی۔ تو اس نبی علیہ السلام کی بدعا کا اس کو اثر یہ ہوا، لیکن بہرحال یہ ایک واحد شخص ہے جس نے آپ کے ساتھ مس بہیو کیا اور آپ کے لیٹر کو پھاڑ دیا۔ اچھا اس کے بعد جو اگلا لیٹر ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جو روم کے بادشاہ کو لکھا گیا، ہرقل اس کا نام تھا، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی آپ کو ملتی ہے۔ اگر آپ صرف اتنا لکھیں گے نا، حدیث سے ہرقل، عربی میں اس کا نام ہے ہرقل، تو یہ جو لیٹر لے کے گئے، ذرا یہ نام ٹھیک کر لیجئے گا، اس کا نام تھا داہیہ کلبی، یہ وہی لکھا ہوا ہے، اس کو ذرا ٹھیک کر لیں اسپیلنگ، DAHYA، داہیہ کلبی۔
بہرحال جی داہیہ کلبی لیٹر لے کے گئے، اور جب روم کے بادشاہ نے اس لیٹر کو پڑھا، کیونکہ وہ کرسچن کنگ تھا، اسلام کے حوالے سے بہت سی چیز اس کی کتابوں میں موجود تھیں، اس نے دیکھ کے کہا کہ یار مجھے تھوڑا سوچنے کا ٹائم دو، اور حضرت داہیہ کلبی کو اپنا رائل گیسٹ بنایا، شاہی مہمان رکھا، اور آس پاس اعلان کیا کہ یار کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو عرب کے کسی قبیلے سے آیا ہو، عرب کا ہو، تاکہ میں اس سے نبی الاسلام کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ ابو سفیان اپنے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اس نے بلا لیا۔ اب ظاہر ہے وہ سمجھدار تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ یقینی بات ہے کہ آپس میں قبائل کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، اب پتہ نہیں ابو سفیان مجھے ٹھیک جواب دیں یا نہ دیں۔ تو اب اس نے ابو سفیان کو اپنے بالکل سامنے کھڑا کیا، اور پورا قافلہ ابو سفیان کے پیچھے کھڑا کیا، اور یوں کہنے لگا ابو سفیان پیچھے لوگوں کو کہ اگر ابو سفیان غلط جواب دینا تو پیچھے سے تم نے کیا کرنا ہے، اشارہ کرنا ہے۔ ابو سفیان کا منہ تو سامنے ہے، اب ان کو تو نہیں پتا پیچھے سے کیا اشارہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابو سفیان کہتے ہیں مجھے ہر بات بالکل ٹھیک ٹھیک بتانی پڑی، اور اتنا ذہین آدمی تھا یہ ہرقل کہ اس نے کوئی 15 سے 20 سوال کیے نبی الاسلام کے بارے میں، اور ابو سفیان نے اس کے جواب دیے، اور ہر سوال کے جواب میں اس نے جسٹیفائی کیا اور نتیجہ نکالا کہ آپ کے جواب کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ بہت زبردست اس کی ریزننگ تھی۔ بہرحال جب اس نے سارے سوالات کے جواب سن لیے تو اس نے کہا کہ ایک دن وہ جو شخص ہیں جس نے یہ لیٹر لکھا ہے وہ اس جگہ کے بھی مالک ہوں گے، اور یہ بات کہہ کے انہوں نے ابو سفیان کو بھیج دیا۔ اب بیٹھ کے یہ سوچتے رہے کہ میں کیا کروں، لوگوں سے کیسے اظہار کروں، کیونکہ بات سمجھ اس کو آ گئی تھی کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کو ڈر یہی تھا کہ میری حکومت نہ چلی جائے۔ اب اس نے اپنے تمام گورنرز کو، جو اپنی کیبنٹ ہے اس کو بلایا ایک بہت بڑے ہال میں، سب لوگ اندر آ گئے، تو گارڈ کو کہا کہ باہر سے نا سارے دروازے بند کر دو تاکہ کوئی ریئیکشن نہ ہو، لوگ باہر نہ جا سکیں۔ سب اندر آ گئے، اب بڑے دروازے کے سامنے خود بیٹھ گیا، وہ لیٹر نکالا، لیٹر پڑھا، لوگوں کو کہا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، میرا تو دل یہی مانتا ہے آپ لوگ بھی اسلام قبول کر لو، ہماری سلطنت بھی بچ جائے گی، آخرت بھی بچ جائے گی۔ لیکن لوگوں کا سخت ریئیکشن، لوگوں نے کہا بھائی ہم کیوں اسلام قبول کریں، تم نے کرنا ہے تو کر لو اور جاؤ یہاں سے۔ جب اس نے دیکھا کہ ریئیکشن سخت ہے، لوگ تو بپھرے ہوئے ہیں، اب لوگ باہر نکلنے کے لیے جا رہے ہیں، دروازے بند ہیں، اس نے فوراً معاملے کو سنبھالا اور کہہ کر لگایا، کہا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ اپنی کرسچینٹی پہ کتنے پکے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں کوئی بھی بہکا نہیں سکتا۔ اس طریقے سے اس نے بات کور کی، اور اس کے بعد لوگ بھی ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے بعد گیا جناب حضرت داہیہ کلبی کے پاس، داہیہ کلبی کو کہا کہ میں کیا کروں، مجھے پتہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اسلام قبول کرتا ہوں تو حکومت جاتی ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں، اگر میں نبی علیہ السلام کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا، یہاں تک اس نے ورڈ یوز کیے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ کو بڑا دکھ ہوا، آپ نے کہا کہ اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی دولت ڈال دی تھی، لیکن اس نے دنیا کی خاطر اسلام چھوڑ دیا۔ سو رزلٹ سیم ہے، ہی وینریٹڈ بٹ ڈیڈنٹ ایکسیپٹ اسلام، رسپیکٹ دی، اچھا نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اچھے کلمات بولے سپر پاور ہونے کے باوجود، بٹ ڈیڈنٹ ایکسیپٹ اسلام، اسلام قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو سیم باقی آپ تفصیل میں شک نہ جائیں، باقی کی منظر بن ساوا ہیں، بحرین کے گورنر ہیں، علا بن حزن بھی لیٹر لے کے گئے، ہی وینریٹڈ اینڈ ایکسیپٹڈ اسلام، خدا بن علی انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا لیکن رسپیکٹ شو کی، اور عمان کے جو گورنر ہے اس نے اسلام قبول کیا۔ تو بہرحال جب آپ اس لیٹر ایک چارٹ بنا لیں، اس کے نیچے جو آپ کا انالیسس ہوگا وہ کیا ہوگا، ایک تو اوورآل آپ نے تھوڑا سا ہی بتا دینا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیٹر کی پاور اتنی تھی، اتنے اچھے لیٹر، اتنے کمپریہنسو لیٹر تھے کہ 3 اسٹیٹس نے آپ کے لیٹر کی بیس پہ اسلام قبول کیا، جس میں ایبیسینیا کی ریاست، جس میں بحرین کی ریاست، جس میں عمان کی ریاست۔ ایک تو آپ کا یہ پوائنٹ آ جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ آپ یہ دے سکتے ہیں کہ باقی صرف اگر آپ پرشین کو چھوڑ دیں تو تمام اسٹیٹس نے نبی علیہ السلام کو رسپیکٹ دی، اس کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں۔ یہ چیز آ سکتی ہے کہ وہ لیٹرز میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ تیسرے نمبر پہ آپ اس لیٹر کی لینگویج میں بات کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بڑے شارٹ سے لیٹر لکھے، لمبے لیٹر لکھنا کوئی اچھا نہیں ہوتا، اور بڑی کمپریہنسو تھے، اس میں ورڈز بڑے اچھے استعمال کیے، اور تمام لوگوں کو آپ نے ان کے پراپر ایڈریس سے، جو ایک لیٹر کا پروٹوکول ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس کو کس نام سے پکارنا ہے تو اور کس کے نام لیٹر لکھنا ہے، ان تمام پروٹوکولز کا آپ نے خیال رکھا، اس کی بات کر سکتے ہیں۔ پھر کسی میں تھریڈ نہیں کیا کہ جس طرح ہوتا ہے نا کسی معاملے میں انٹرفیئر کرنا، جس طرح ہم لوگ چیختے ہیں جی سائفر آ گیا اور پتہ نہیں سازش ہوگی یا مداخلت ہوگی، کسی چیز میں آپ نے کنسپائریسی نہیں ہے، کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، سمپل اس کو اسلام کا میسیج دے رہے ہیں، اور آپ نے کہیں پر بھی ان کی عوام کو ان کے خلاف نہیں ابھارا، کوئی تھریٹ دینے کی کوشش نہیں کی۔ یہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ سفارتی آداب کا خیال رکھا۔
کسی کے مذہب کو ڈیگریڈ نہیں کیا. اب ان سب کے مذاہب ڈفرینٹ ہے. ایون پرشین امپائر کو دیکھیں, وہ تو آگ کے پجاری ہیں, ان کو بھی اس طریقے سے ڈیگریڈ نہیں کیا کہ تم کیا چیز ہو. تو اس طریقے سے آپ نے کسی کو ابیوز کرنا یا کسی کے مذہب کو ڈیگریڈ کرنا, وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. اسی طریقے سے آپ ہر لیٹر کے اینڈ پہ دیکھتے ہیں پراپر آپ کو اسٹیمپ نظر آتی ہے, کہ جو آج کے دور میں سائفر ہے کہ آپ نے اس کی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ صلاۃ والسلام نے ہر ایک کے اوپر اسٹیمپ لگائی. آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی, اور اس انگوٹھی میں نبی علیہ السلام اس کو یوز اس لیے کرتے تھے اسٹیمپ کے طور پر, اس کا کام نبی علیہ السلام اس سے لیا کرتے تھے. تو جس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ, تو آپ اس کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جسٹ اے منٹ, کیوں آگے نہیں جا رہی, اسٹک ہو گیا ایک منٹ جی, کیا اس کو ایشو ہے. میں آپ کو چاہتا وہ تھوڑا سا رنگ دکھا دوں. یہ جی نبی علیہ السلام کی انگوٹھی تھی, محمد رسول اللہ, اور یہ چاندی کی انگوٹھی آپ پہنتے تھے, اسی وجہ سے مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں. اس کو آپ پراپر اسٹیمپ کرتے تھے تاکہ لیٹر کی پروٹیکشن ہو. اسی طریقے سے جو آپ نے ایمبیسڈر بھیجے, بڑے زبردست ذہین لوگ تھے, سفارتی آداب ان کو آتے تھے, کانفیڈنٹ تھے, شکل و صورت اور گیٹ اپ کے لحاظ سے بہت اچھے تھے. ان ساری چیزوں کا نبی علیہ السلام نے خیال رکھا کہ آپ ایک اسلامک اسٹیٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں تو وہ چیزیں بہتر ہوں. تو یہ آپ شارٹس انالیسس کریں, اور پھر جس اینگل سے کوشچن آ رہا ہے اس اینگل میں ان کو لے جائیں. اب پیس میکنگ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آپ کا پیس کا میسج نظر آ رہا ہے. ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے تو ان کو اپنے لیے الائز بنانے کی کوشش کی اور 3 اسٹیٹس کو اپنے ساتھ ملا لیا. تو یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کا کنٹینٹ آتا ہو تو آپ کوشچن کے مطابق اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب لیٹرز کے حوالے سے کوئی بات ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. اب بیفور کنکسٹ آف مکہ السلام, یہ تو 7th ہجری کی میں بات کر رہا ہوں. 7th ہجری میں یہ لیٹرز لکھے گئے تھے. جی فائدہ. صحیح, جس طرح آپ نے ہمیں ایک چارٹ دکھایا کہ نبی پاک کی لیٹرز کا بادشاہوں نے کیا رسپانس دیا اس کا, تو اسی طرح ہم پیپر میں بھی بنا سکتے ہیں یہ چارٹ. بالکل اسی طرح بنائیے. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ فلو چارٹس بنائیے, ٹیبل بنائیے, یہ بہت اچھی چیزیں ہیں. اسلامیات کے پیپر چارٹ بنانے کے بعد اس کی کہ ہمیں تھوڑی سی انالیسس بھی دینی ہوگی. وہ لازمی کرنا ہے. کبھی بھی چارٹ بنانا, فلو چارٹ کو ویسے کھلا نہیں چھوڑنا. اس کے بعد بریف تھا, جس نے چارٹ کے بعد میں نے شارٹس انالیسس کر دیا لیٹر کی لینگویج کے اوپر اور چیزوں کے اوپر, تو وہ لازمی کرنا ہے. اگر صرف آپ چارٹ بنا کے چھوڑیں گے تو وہ اچھا امپیکٹ نہیں ہوگا. چارٹ بنائیے, فلو چارٹ بنائیے, ٹیبل بنائیں, کوئی بھی ایسی چیز کریں جس سے آپ کا ٹائم بچ رہا ہے, آپ چیزوں کو آرگنائز فارم میں اپنے ایگزامینر کو پیش کر رہے ہیں تو بہت اچھا سائن ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں چیز اچھی نہیں لگتی, اگر آپ کو چیز بڑی کوئی آرگنائز کر کے چیز پیش کرے تو آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ کو سمجھ بھی جلدی آتی ہے. تو سیم کیس ایگزامینر کا ہے, جتنا آپ اس کو اچھے انداز سے پریزنٹ کریں گے, جتنا آپ اس کو انٹرٹین کریں گے, وہ آپ کو انٹرٹین کرے گا. جی نورین. سر جو آپ نے میپس بنائے ہیں نا, تو کوئی بھی اگر ہسٹوریکل ایونٹ ہو جیسے اسٹریٹی آف حدیبیہ یا جو بھی بدر ہو, تو ان تو کویسچن میں میپ کو ظاہر کریں, مطلب لوکیشن کو بھی کویسچن کے ساتھ. بالکل. دیکھیں جتنا اچھا انڈرسٹینڈ کریں گے, آپ نے کو بات سمجھانی ہے تو آپ بات جتنا اچھا جو سلائیڈز, بالکل جیسے آپ نے سلائیڈز میں بنائی ہے نا, اس قسم کے میپس بنائیں پیپرز میں. بالکل بنائیے, بالکل بنائیے. کہ یہ چیزیں اچھے سائن ہوتی ہیں, فلو چارٹس بنانا, ٹیبل بنانا, میپس بنانا, یہی تو آپ کے پیپر کی ایک یونیک پیپر ہوگا آپ کا, باقی سے ہٹ کر ہوگا, تو یہ ضرور کیجئے یہ. جی فائدہ ہوگی. اور کس نے پوچھ لیا؟ بس یہ لاسٹ ہے کہ انالیسس دینا کہاں زیادہ بہتر رہے گا, فلو چارٹ سے اوپر یا نیچے؟ نیچے. اوپر تو آپ جسٹ اتنا بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے 6th ہجری کو 7th ہجری کو لیٹرز لکھے, اس لیٹر کا ہم ایک فلو چارٹ کے ذریعے سے جائزہ لیتے ہیں. بس فلو چارٹس آ گیا. جب کانٹینٹ آ جاتا ہے نا, نیچے انالیسس ہوتا ہے. اگر بھی میں نے کانٹینٹ لکھا نہیں, اوپر میں انالیسس کر رہا ہوں, تو وہ اچھا امپیکٹ نہیں ہے. تو آپ نے صرف 1-2 لائن لکھ کے فلو چارٹ بنا دیا, ٹیبل بنا دیا, اب کانٹینٹ آ چکا ہے, اب نیچے آپ اس کا انالیسس کر رہے ہیں تاکہ وہ اوپر سے دیکھ تو سکتا ہے نا آپ کا انالیسس پہلے آ جائے, کانٹینٹ بعد میں آئے گا, تو وہ ایک اچھا سائن نہیں ہوتا. سر یہ لیٹر سارے یاد کرنے, یہ جو بھی ہم نے لیٹرز میں یاد کرنے کی چیز ہی کوئی میں نے نہیں بتائی, صرف یہ دیکھنا ہے لیٹر کس کو لکھا, کہاں لکھا, اس کا رسپانس کیا ہے. یہ تو ایک دفعہ پڑھنے کی بات ہے. میں تو دیکھیں مشکل تو یہ ہوتا ہے نا جب ہر لیٹر کا ڈفرنٹ کانٹینٹ یاد کرنا ہو, تو وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی آسان کر دیا کہ آپ کو اوور آل میں نے کانٹینٹ بتا دیا ہے, تو اس کو آپ کر دیجئے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. جی فیض یا فیاض جو بھی ہیں, فیض احمد. جی
क्या सर? सर आप जो क्या मेराज में अबू जिक्र कर रहे कि हरकुल ने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उनको ब्रीफ करेंगे? नहीं, मतलब जरूरत नहीं है, बात बहुत लंबी हो जाती है ना। मतलब देखिए, अगर सिंपल लेटर्स पे ही आ जाता है तो फिर तो शायद हम कर दें, लेकिन ये कि ओवरऑल अभी भी इसके ऊपर इतनी लेंथ बन जानी है तो फिलहाल जरूरत नहीं बनती। अगर आप इसको किसी चीज में के साथ लिंक कर रहे हैं ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी अरसलान, आपने कुछ कहना है? सर ये मैंने इससे पहले जो कहीं पे पढ़ा था कि ईयर ऑफ डेलीगेशंस था 9 हिजरी, उसमें ये लेटर्स लिखे गए थे एबिसिनिया, रोम और इजिप्ट को। तो इसमें और लेटर्स भी आते हैं, 8th हिजरी के अंदर भी कुछ लेटर गए हैं, 9th के अंदर भी कुछ लेटर गए, लेकिन जो बेसिक लेटर्स गए ना ज्यादा तादाद में तमाम की तरफ, उसके बाद आपको इंडिविजुअल बेसिस पे कुछ लेटर्स मिलते हैं। जैसे आपने उसको बेचा, क्या कहते हैं, शाम की तरफ भेजा 8 हिजरी को, ठीक है, फिर 9 को 1-2 लेटर्स भेजे। वो जो ईयर ऑफ डेपुटेशन है ना, वो और है, उसको कहते हैं आमुल वफूद। वो बहुत से डेलीगेशन मदीना आते थे, इस्लाम कबूल करते थे, इसलिए कुरान ने इसको कहा था कि ये इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, जब मक्का फतह हो जाएगा, वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आप लोगों को देखेंगे कि अल्लाह के दीन में ग्रोह दर ग्रोह दाखिल हो रहे हैं। वो जो आप डेपुटेशन की बात करें ना, जिसको आमुल वफूद कहते हैं, वो 9th हिजरी से शुरू हो जाता है, ठीक है, फतह मक्का के बाद, जो कुरान की सूरह नसर के अंदर भी है। लेकिन लेटर्स जो आपने बेसिक लिखी हैं वो 7th हिजरी में, और इंडिविजुअल कुछ लेटर्स आपको 8th और 9th में मिलते हैं। और सर ये वाले जो ये सारे 6th 7th हिजरी वाले हैं सर? ये 6th का एंड और 7th का स्टार्ट है। और सर वन मोर क्वेश्चन, जो मिराज का वाकया था सर, वो 10th नबी में था और उसी में नमाज भी फर्ज हुई थी? क्योंकि सर इस डॉक्यूमेंट में 12 लिखा हुआ था ना। 10th। ओके ओके सर। कहीं अगर नहीं भी बताया तो जो क्लास में हमने डिस्कशन किया है ये फाइनल होगा, ठीक है जी। जी नताशा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैंने ये पूछना था कि जो लेंथ है लेटर की, अब हमने इंट्रो लिख के उसके बाद फ्लो चार्ट बनाना, उसके बाद एनालिसिस, तो लेंथ कवर हो जाएगी जितनी हमें पेपर में रिक्वायर्ड है? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं आपको बताऊंगा ना कि किस तरीके से लेंथ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अनम। जी अनम बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा नौरीन, आपने भी हाथ खड़ा किया, बताइए। सर इवेंट से रिलेटेड जो आयतें हैं, जो अहदीस हैं सर, अगर इसकी अगर मतलब ये मिल जाए हमें, या ये हमें खुद सर्च करनी होगी बुक्स से? मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। नहीं, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी आयत कहाँ लिखी हुई, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलें जी, बस यहाँ तक कवर हो गया, सबके क्वेश्चन हो गए, ठीक है जी। अब आज 7th हिजरी में जो हमारी एक और बैटल है उसको हम कहते हैं ग़ज़वा-ए खैबर। मलाइका, आपने जो डेट्स हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं ना, उस डेट पे जाना है, सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर, ग़ज़वा-ए खैबर जो है ये भी 7th हिजरी को होता है, और ये भी 7th हिजरी की एक लड़ाई है जो यहूदियों के साथ लड़ी गई है। और थोड़ा सा आप अगर इसका आप बैकग्राउंड पे आते हैं खैबर के, देखिए खैबर नाम मदीना से तकरीबन 70 मील के फासले पर है। नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो 70 मील के फासले पर खैबर है। खैबर का इलाका सारा यहूदियों के कंट्रोल में था, और वहाँ पर जहाँ पे भी यहूद होते हैं, आपको पता है, वो अपने डिफेंस के लिए बड़े ज़बरदस्त फोर्ट्रेसेस बनाते हैं। तो किलों के लिहाज से बहुत मशहूर था खैबर। आज भी अगर आप जाएंगे आपको फोर्ट्रेसेस मिलेंगे, खासतौर पर किला कमूस जो उनका सबसे मेन, जो उनकी एक सिक्योरिटी थी, जो डिफेंस लाइन थी, उसको भी आप देख सकते हैं, आज भी वो मौजूद है। तो 20 के करीब वहाँ पे मजबूत फोर्ट्रेसेस थे जिनमें उनका अच्छा खासा साजो सामान था, और कई महीने वो अपने किलों में जिंदा रह सकते थे ताकि दुश्मन को अवॉइड करें। तो बहरहाल जी, यहूद वहाँ पे रह रहे थे, और जो यहूद के 2 ट्राइब्स एग्जाइल किए गए थे, चाहे वो बनु कैनका है या बनु नज़ीर है, ये लोग भी खैबर में जाके आबाद हो गए थे। अब यहूद को नबी करीम सल्लम पे एक गुस्सा तो ये था कि यहूद के 2 ट्राइब्स क्या हो गए, एग्जाइल हो गए। दूसरा गुस्सा क्या था कि बनु कुरैज़ा का जो ब्लड शेड हुआ, वो भी एक उनके लिए बहुत बड़ा, एक उनके लिए ट्रेजिडी थी।
کہ اتنے ہمارے لوگ مارے گئے، عورتیں بچے قیدی بن گئے. اور تیسرے نمبر پہ جو ٹریٹی آف حدیبیہ ہے، اپیرنٹلی تو کلوزز مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی، تو وہ لوگوں نے مسلمانوں کی ڈیفیٹ سمجھا کہ مسلمان تو شکست کھا گئے ہیں. تو اس ساری چیزوں کو سمجھ کر جیوز نے سمجھا کہ دس از ہائی ٹائم کہ ہم مسلمانوں پہ کیا کر لیں، اٹیک کر لیں. تو انہوں نے تیاری شروع کر دی. قریش مکہ کو اپروچ کیا کہ جس طرح غزوہ احزاب کی طرح ہم نے مل کے اٹیک کیا تھا تو ایک لشکر بناتے ہیں. تو بہرحال قریش مکہ نے کہا کہ نہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ الائنس بنا چکے ہیں، ٹریٹی آف حدیبیہ سائن ہو چکا ہے، اب ہم جنگ نہیں کریں گے. انہوں نے پاسداری کی. اب جیوز نے اکیلے ہی تیاری شروع کر دی. بہت زیادہ اسٹرینتھ تھی، 20,000 کے قریب جیوز رہتے تھے خیبر کے اندر. تو انہوں نے جی جنگ کی پلاننگ شروع کر دی. یہ میں نے آپ کو اس کی کچھ کازز بتا دی. اب جنگ خیبر میں ہی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ خیبر میں یہ سارا سین چل رہا ہے اور یہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ نے ڈفرینٹ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے جائزہ لے کر آؤ. اور 2-3 جگہوں سے جب آپ کو کنفرمیشن مل گئی کہ باقاعدہ مدینہ پر اٹیک کی تیاری اور قریب ہی وہ اٹیک کریں گے، اب نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا اور آپ نے کہا کہ ہم ان کو مدینہ نہیں آنے دیں گے. ہم ایسا کریں کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. 20,000 لوگ مدینہ آتے ہیں تو ظاہر ان کو ٹیکل کرنا مشکل ہے. نبی علیہ السلام کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ بہترین کمانڈر ہے، کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ وار اسٹریٹجیز اور وار ٹیکنیکس آپ کی اتنی امپریسو تھیں کہ آپ ایک ایسی ٹیکنیک یوز کرتے کہ منیمم ہیومن لاس ہو اور دشمن کو ہم بکھیر دیں، اکٹھا دشمن نہ آئے. اب خیبر جا کے اٹیک کرنا، دشمن اپنے اپنے قلعوں کے اندر ہے، تو اب ان کی طاقت 20 حصوں میں تقسیم ہے اگر 20 فورٹریسز میں ہے. لیکن اگر وہ اکٹھے آ رہے ہیں 20,000، ان کو ٹیکل کرنا مشکل ہے. اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم خیبر جائیں گے اور جائیں گے بھی چپکے سے، کسی کو پتہ نہ لگے. آپ نے لشکر تیار کیا. اس میں 1400 تو وہی لوگ تھے جو آپ کے ساتھ گئے تھے مکہ ٹریٹی آف حدیبیہ میں. 200 آپ نے خاص طور پر جب آپ نے جائزہ لیا نا کہ وہاں پہ قلعے ہیں اور وہاں پر آپ کو تیر انداز کی ضرورت پڑتی ہے، تو 200 آپ نے صحابہ کی سلیکشن کی کہ جن کا نشانہ بڑا زبردست تھا. آپ نے کہا تم بھی آؤ، کیونکہ خیبر کے اندر ہمیں جو قلعے ہیں اس کے اندر ہمیں دور سے تیر اندازی کرنی پڑے گی، شاید آمنا سامنا مقابلہ کم ہو. تو 200 آپ نے وہ بھی ایڈ کر لیا آرچرز کو. تو 1600 کا لشکر لے کے نبی علیہ السلام روانہ ہوں گے. اب آپ خیبر پہنچتے ہیں اور وہ ایک دم حیران، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کو پتہ بھی ہوگا ہم نے اٹیک کرنا ہے. اب اس طریقے سے وہ تیاری نہیں تھی، تو وہ سب اپنے فورٹریسز میں بند ہو گئے. وہی بات ہوئی کہ 20 کے قریب ان کے ڈفرینٹ فورٹریسز میں وہ بند ہے اور ان کی طاقت کیا ہو گئی، منتشر ہو گئی. نبی علیہ السلام نے ایک ایک فورٹریس پہ اٹیک کرنا شروع کیا اور ایک ایک فورٹریس پہ قبضہ کرتے رہے. کرتے کرتے سارے فورٹریسز نبی علیہ السلام نے سرنڈر کروا لیے. صرف ایک فورٹریس رہ گیا جو ان کا سب سے مشہور قلعہ تھا، جس کو کہتے ہیں قلعہ قموس. قاف میم واو صاد، کینچی والا قاف. اب جب اس پہ نبی علیہ السلام یہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بہت سے صحابہ کے آپ نے ذمہ لگائے لیکن وہ اس کو فتح نہیں کر سکے، کیونکہ خیبر کا یہ سب سے مشہور قلعہ تھا اور مرحب جو ان کا سب سے بڑا سردار اور پہلوان تھا وہ یہاں پہ لیڈ کر رہا تھا. ایک دن نبی علیہ السلام نے کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے بھی پیار کرتا ہوگا. ایک بہت بڑی نبی علیہ السلام کی طرف سے پریڈکشن تھی اور تمام لوگ سوچ رہے تھے کہ ہمیں جھنڈا مل جائے. لیکن آپ نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کو جھنڈا پکڑایا. انہوں نے ایکسکیوز کیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے، میں صحیح طریقے سے لیڈ نہیں کر سکتا. آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارے ہاتھوں پہ ایک قلعہ فتح ہوگا. اپنا لعاب لگایا ان کی آنکھوں میں اور جناب پھر حضرت علی نے جو اٹیک کیا اور مرحب کے ساتھ مشہور زمانہ جنگ ہوئی، مرحب کا خاتمہ کیا اور قلعہ قموس کا دروازہ کھولا اور قلعہ قموس کو بھی کیا کروایا، سرنڈر کروایا. اب جی پورا خیبر نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے ہاتھ باندھے ہوئے. اب نبی علیہ السلام نے کہا جناب بولو کیا جنگ کرتے ہو، ہر وقت تم لوگوں نے ہمیں ستایا. اور ان لوگوں نے کہا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں. آپ نے کہا دیکھو میں جب مدینہ آیا تھا اس نیت سے آیا تھا کہ ہم مل کے رہیں گے. میں نے آتے ہی چارٹر اور مدینہ میں تمہیں اکٹھا کیا. ایک ایک قبیلے نے تمہارے سے غداری کی. بدر میں بنو قینقاع نے کی، احد میں بنو نذیر نے کی، پھر بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ غزوہ احزاب میں کیا کیا، اور تم لوگ ادھر ہم پہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہو. بھائی ہم تو آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. بہرحال ان کو جب نبی علیہ السلام نے سمجھایا تو انہوں نے کہا رسول اللہ ہمیں ایک موقع دے دیں. نبی علیہ السلام نے ان پہ رحم کھایا. اور میں رحم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے کا جو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر تھا کہ جو قیدی ہوگا وہ غلام بنے گا. آپ چاہتے تو یہ 20,000 یہودی قیدی بنتے اور غلام بنتے، لیکن آپ نے ان کو آزاد کر دیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے جی تمہیں میں غلام نہیں بنا رہا، قیدی بنا، تم آزاد ہو. اب ان کا علاقہ بھی فتح تھا. اب اس زمانے کا انٹرنیشنل لا یہی تھا کہ جو علاقہ آپ فتح کریں گے وہ آپ کا ہے،
دیکھیے یہ تو انٹرنیشنل لا کے مطابق چیزیں چلتی ہیں نا. آج جنیوا کنونشن ہے, آپ کسی کی 1 انچ زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتے. اس زمانے کا تو ورلڈ آرڈر یہی تھا, جو علاقہ فتح کیا وہ آپ کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جی یہ علاقہ تو ہمارا ہے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ ہم کہاں جائیں گے, ہمارے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے پھر رحم کھایا ان کے اوپر, کہا چلو یہیں پہ رہ لو. لیکن اب یہ علاقہ کیونکہ ہم نے فتح کیا اور بڑا زبردست علاقہ تھا, وہاں پہ آرچرڈ ہیں, اکانومیکلی بڑے ویل آف تھے یہ لوگ, تو آپ نے کہا کہ اب تمہیں مجھے ایک ٹیکس دینا پڑے گا, اینڈ دس ٹیکس از کالڈ خراج. دیکھیں اسلامک اسٹیٹ میں 2 ٹیکس غیر مسلم سے نان مسلم سے لے سکتے ہیں. یہ دونوں MCQs میں آ چکے ہیں. ایک کو بولتے ہیں خراج, ایک کو بولتے ہیں جزیہ. دیکھیں جزیہ کیا ہوتا ہے, اسلامک اسٹیٹ میں کوئی نان مسلم رہتا ہے تو اس کی لائف کی پروٹیکشن, اس کی پراپرٹی کی, اس کی عبادت گاہ کی, یہ ساری پروٹیکشن کس نے کرنی ہے, اسلامک اسٹیٹ نے کرنی ہے نان مسلم. اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہا ہے تو بھائی آپ اس کو بیسک رائٹس تو دو گے, اب ان کی ساری چیزوں کو پرووائڈ آپ کرو گے. اب اس کے بدلے میں آپ کا خرچہ ہوگا, تو آپ ان سے ایک ٹیکس وصول کرتے ہو کہ بھائی اب آپ کو پروٹیکشن دے رہے ہیں, اس کے بدلے میں آپ ہمیں کچھ ٹیکس دو. دس ٹیکس از کالڈ جزیہ. اور جزیہ کی کوئی اماؤنٹ فکس نہیں ہے. جزیہ کم لے لو, زیادہ لے لو, معاف کر دو, اکارڈنگ ٹو دیئر فائنینشیل اسٹیٹس آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, معاف کر سکتے ہیں. اور خراج یہ ہوتا ہے جو نان مسلم کی ایگریکلچر لینڈ پہ لیا جاتا ہے, کہ اب یہ زمین نبی علیہ السلام کے ہاتھ آ گئی تھی, آپ نے ان کو ڈس لاج نہیں کیا, آپ نے کہا رہو یہیں پر, لیکن اب آپ اس کے اوپر ٹیکس دو گے جب بھی اس کی فصل تیار ہوگی. جس طرح مسلمان عشر دیتے ہیں نا, ان کو کہا گیا کہ آپ کی جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کے اوپر آپ ہمیں کیا دو گے, 50% ٹیکس دو گے, اینڈ دس ٹیکس از کالڈ جزیہ. ٹھیک ہے. اور یہ خراج, یہ جو خراج ہے نا اس کی بھی اماؤنٹ فکس نہیں ہے. جیسے جزیہ کی اماؤنٹ فکس نہیں ہے, خراج کی بھی اماؤنٹ فکس نہیں ہے. یہ خراج آپ زیادہ لے لو, کم لے لو, 50% لے لو, 10% لے لو, 80% لے لو, معاف کر دو. یہ صرف اسٹیٹ کے پاس رائٹ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام کو خراج بھی مل گیا, اور مانیٹری بینیفٹ بھی مسلمانوں کو بہت ہو گیا. اور اس کے بعد پھر یہود نے کبھی جنگ نہیں کری, مطلب ان کا مورال اتنا ڈاؤن ہو گیا تھا کہ مسلمانوں نے ہم پہ اتنا رحم کھایا, ہمیں جگہ سے نہیں نکالا, ہمیں غلام نہیں بنایا. تو اس کے بعد انہوں نے پھر مسلمانوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کم سے کم جنگ نہیں لڑی. تو خیبر کا جو مارکہ ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ہجری کے اندر یہ لڑا تھا. کلیئر ہے جی, یہاں تک کوئی ایشو کلیئر ہے سب کو؟ خراج یہ ہوتا ہے کہ نان مسلم کی وجہ جو ایگریکلچر لینڈ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک ٹیکس لیا جاتا ہے, کیونکہ مسلمان ان کو اس زمین سے محروم نہیں کرتے, تو اس کے اوپر جو بھی فصل آئے گی اس کا ان کو ٹیکس دینا پڑے گا. اچھا اب ہم آج چلتے ہیں 8th ایئر کی طرف. ٹیکس 30% ہوگا. یہ 50% امپوز کیا گیا تھا, اور یہ فکس نہیں ہوتا, یہ اکارڈنگ ٹو دیئر فائنینشیل اسٹیٹس کم زیادہ ہو سکتا ہے. سر یہ خیبر کو میں سے یہود کو نکالا نہیں گیا تھا, آئی تھنک وہ یہ کیوں آتا ہے کہ مطلب یہود کو خیبر سے نکال دیا تھا, نکالا نہیں گیا تھا. لیکن ٹیکس لینے کی وجہ یہی تھی کہ وہیں پر تھے, جگہ ان کے پاس نہیں تھی, ان سے مانیٹری بینیفٹ مسلمانوں نے حاصل کیا, نکالا نہیں تھا ان کو خیبر سے. جی عائشہ نورین. سر جیسے اسلام از ریلیجن آف پیس, یہ کوٹیشن ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے, کویسچنز میں بھی. سر اب جیسے یہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا, اس کانٹیکسٹ میں تو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم نے پہلے جنگ نہیں کرنی, لیکن یہاں پر پہلے جنگ مسلمانوں نے کی. تو سر کیا یہاں پہ اس اسٹیٹمنٹ کا کلیش نہیں آ رہا کہ مسلمانوں نے یہاں پہلے جنگ کی ہے جبکہ نہیں؟ مسلمانوں نے جنگ کیوں کی, مطلب کس وجہ سے کی؟ سر جنگ تو ڈیفینیٹلی پروٹیکشن کے لیے کی جاتی ہے. کوئی بھی اسٹیٹ اگر کسی دوسری اسٹیٹ کے ساتھ جنگ کرتی ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی. اگریسو وار ہوتی ہے, ایک ڈیفینسو ہوتی ہے. پہلی چیز سمجھے کہ اسلام میں دونوں الاؤ ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو جنگ میں لے کے جا چکے تھے. اب ایک بندہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے, کنفرمیشن ہو چکی ہے, جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, اب تو اگلی 2 دن بعد انہوں نے مدینہ پہ اٹیک کر دینا تھا. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اس چیز کو جج کیا, یہ تو اسٹریٹجی بنائی, یہ تو آپ ان کو جنگ میں نہیں لے کر گئے, جنگ میں وہ نبی علیہ السلام کو لے کر آئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو صرف یہ تھا کہ اٹیک کون کر رہا ہے, باقی تیاری تو ان کی پہلے تھی. اور نبی علیہ السلام نے 2-3 مرتبہ گروپ بھیجے جو جا کر دیکھ کر آئے کہ باقی جنگ کی تیاری ہو رہی نہیں ہو رہی. آس پاس کی جو ڈیلیگیشن آ رہے تھے, قافلے آتے تو انہوں نے بتایا کہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اسلام میں اگریسو وار بھی ہے,
جہاں پر مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہوئی آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. جیسے فتح مکہ ہے وہ ایک ایگریسو وار ہے. یہ تو ساری کی ساری وار ہی انہوں نے لانچ کی تھی. نبی علیہ السلام تو ڈیفینسو پوزیشن میں تھے. صرف یہ تھا کہ آپ نے اسٹریٹجی بنائی کہ ان کو مدینہ نہیں آنے دینا, مدینہ میں پہلے ہی خیبر پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اور اب سر ہم ایک اور کویشچن جی جی سر ایک اور کویشچن ہے کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا جس طرح گروپس کے ذریعے کہ وہ جو جیوز ہیں وہ وار کرنے کا پلان کر رہے ہیں. سر اس کانٹیکسٹ میں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں آج سے 1400 سال پہلے بھی ایک اسٹیٹ لیول پر اسپائنگ کا کانسیپٹ تھا, جاسوسی کا تھا. تو سر ہم کیا یہ چیز فورن افیئرس کے کویشچن میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جاسوس بھیجیں؟ تھوڑا سا یہ بتا دیں مجھے. دیکھیں, جب بھی آپ کرنٹ افیئر یا کسی اور انٹرنیشنل لاء کا پیپر کر رہے ہیں تو اس میں تو آپ نے اسلامی ٹچ نہیں لگانا. ٹھیک ہے. وہ تو ایک اچھا امپریشن نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اسلام یا قرآن کے ذریعے سے جسٹیفائی کریں. ہاں, جب آپ اسلامیات کا پیپر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کنٹمپریری ٹچ اس کے اندر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ یہ بتا سکتے ہیں. جب آپ بات کریں گے, ہم نبی الاسلام کی ایز کمانڈر کوالٹیز کی بات کریں گے کہ اسپائنگ ایسی بات ہے دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے اور پوری دنیا کے اندر آپ جاسوسی کے ذریعے سے اپنے معاملات کو بہتر کرتے ہیں. نبی الاسلام نے غزوہ خندق کے اندر دیکھیں باقاعدہ جاسوسی کروائی, لیکن اس کی ایک پازیٹیوٹی تھی. یہ نہیں کہ اپنے مطلب کے لیے کروائی, کوئی ہابی کے طور پہ نہیں کروایا. جس طرح لوگوں کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی کرنا وہ اور جاسوسی ہے. یہ جاسوسی ہے جو آپ کلیکٹیو, ایک آپ کا پرپز ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کو محفوظ کرنا ہے. اس لحاظ سے آپ اسلامیات کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کے دور میں اسپائنگ ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس انداز سے امپلیمنٹ کروایا. اور خندق میں بھی آپ کو نظر آتا ہے, یہاں پر بھی نظر آتا ہے. مکہ کے اندر جو لوگ تھے آپ کے, وہ آپ کو بتا دیتے تھے مسلمان. لیکن جب آپ کرنٹ افیئر یا پولیٹیکل سائنس کا پیپر کر رہے ہوں یا اس طرح کی کوئی چیز کر رہے ہوں انٹرنیشنل لا, وہاں پہ آپ قرآن آیات کوٹ نہ کریں. وہ کوئی اچھا امپریشن نہیں جاتا. کیوں؟ وہ تو آپ کے لوگ ہی مطلب وہ چیز کو پسند ہی نہیں کرتے کہ آپ, وہ تو چاہتے ہیں اسلام کو اور سیاست کا تعلق ہی نہیں ہے, اس لیے وہاں پر بالکل ٹچ نہ کریں اس چیز کو. ہاں, جب اسلامیات کا پیپر ہے یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے کنٹمپریری ورلڈ کے ساتھ اسلام کو لے کے چلیں. اوکے سر, تھینک یو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جزیہ اور خراج میں مین ڈفرینس کیا ہے؟ جزیہ اور خراج میں دیکھیں, جزیہ جو ہے نان مسلم سے لیا جاتا ہے جو اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں کہ ان کی جان مال عزت آبرو کا ہم تحفظ کریں گے. اور خراج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک علاقے پہ قبضہ فتح کر لیا, اس علاقے میں کوئی نان مسلم ہے. اب ظاہر ہے جب علاقہ فتح کر لیا تو ساری جگہ آپ کی ہے, ٹیریٹری آپ کی ہے. آپ ان کے جو پرانے مالک ہیں ان سے وہ زمین نہیں چھینتے, ان کو کہتے ہیں بھائی آپ یہاں پہ رہو, آپ اس زمین کو استعمال کرو, لیکن کیونکہ ہم نے اس علاقے کو فتح کر لیا ہے اب اس زمین کے اوپر جو چیز آئے گی اس پہ آپ ہمیں ٹیکس دو گے. وہ ایک خاص ٹیکس ہے. ٹھیک ہے. اور جزیہ جو ہے یہ تو اسلامک اسٹیٹ میں کوئی بھی نان مسلم رہے گا, آپ اس کو کوئی پروٹیکشن دیتے ہیں, اس کے بدلے میں اس سے ٹیکس لیتے ہیں. اوکے سر, تھینک یو. ٹھیک ہو گیا جی. میرا باپ سر میرا یہاں پہ ایک کوشچن ہے, جیسے ابھی آپ نے اسپائنگ سے ریلیٹڈ ہمیں بتایا, تو جیسے ابھی پچھلے دنوں بھی انڈیا کا جیسے ایک جو ہے جاسوس اس کو پکڑا گیا, تو اگر ہمارا بھی اسی طریقے سے جیسے ہمارے بھی ہوتے ہیں ISI کے. کوئی بھی نہیں پکڑا گیا. کہاں پکڑا گیا؟ آپ کون سی خبریں سنتی ہیں؟ سر ابھی کل پرسوں کے میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ابھی جو ایران کے راستے سے جو تھا ٹھیک وہ ایک آیا تھا. بالکل بالکل. ہاں جی. تو سر اسی طرح سے اگر جیسے ہمارے بھی نا دوسرے کنٹری میں اسپائز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر جیسے انڈیا کا اسپائی ہمارے ملک میں ہوتے ہیں, جیسے ابھی نندن تھا یا سوری کلبھوشن تھا جیسے, تو اس طریقے سے اگر وہ ملک میں امن کو نقصان پہنچاتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمارا مذہب تو اس بات کو الاؤ نہیں کرتا نا کہ ہم دوسرے ملک میں جا کے ان کے امن کو اس طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. دیکھیے, امن کو نقصان پہنچانا اور چیز ہے, اور اس طور پہ جاسوسی کرنا کہ وہ آپ کے خلاف کیا سازش کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کی خبر رکھیں. دیکھیے, یہ تو نہیں کہتے اسلام کہ ان کے معصوم کو مار دیں یا کسی کو کریں, لیکن ان کی خبر رکھنا وہ تو نبی الاسلام بھی رکھتے تھے. ٹھیک ہے, کہ ان کے کیمپ میں کیا چل رہا ہے, اس لحاظ سے تو جاسوسی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ عام لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, تو جو ہماری اپنی پروٹیکشن سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے اس کے لیے ضروری ہے. یہ دیکھ لیں, آپ نے CSS کرنا ہے. آپ لوگ کیوں دعوت دے رہے ہیں ویگو کو؟ ٹھیک ہے, بھی CSS کر لیں, اس کے بعد کر لیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. چلیں جی, اب ٹائم تو ہو ہی گیا ہے, تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ باقی کل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. سر ایک لاسٹ کوسچن ہے. جی جی.
کہ خراج اور عشر تو مسلمس پر ہے ہاں لینڈ وہ تو ٹیکس، مسلم پر اور ہے، وہ تو خراج پڑے جو ہے وہ نان مسلمس پر ہے. اور نان سر کیا اس کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہے کہ مسلمانوں کے لیے کم ہوگا اور نان مسلمس کے لیے زیادہ ہوگا، یا پھر یہ بھی اسٹیٹ ڈیفائن کرتی ہے کہ اکارڈنگ ٹو دیٹ سینیریو عشر تو فکس ہے نا، عشر تو فکس ہے 5 یا 10% اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف لینڈ، وہ تو جی؟ فکس ہے. خراج اور جزیہ فکس نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کیسے اس کو کرتے ہیں. اور سر وہ عشر سے زیادہ لے سکتی ہے اسٹیٹ، عشر ایز کمپیئر ٹو عشر؟ عشر زکوٰۃ فکس ہے، زکوٰۃ 2.5% ہے، عشر 5 یا 10% ہے. نہیں سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ عشر جیسے 5 to 10% ہے نا، اب خراج جو ہے وہ اب نان مسلم سے جب کوئی اسٹیٹ لے گی تو اس کے لیے بھی اتنی ہی ہونی چاہیے 5 to 10%، یا پھر وہ مسلم کے کنٹراسٹ میں زیادہ اس سے لے سکتی ہے؟ ان سے صرف یہ دیکھے گی کہ ان کی مالی حالت کیا ہے. اگر وہ فائنینشیل طور پر ویل آف ہیں، اب یہ خیبر کی یہودی بہت ویل آف تھے، تو آپ نے کہا 50% ہوگا، کہیں پر 10% لیا گیا، کہیں پر 5 لیا گیا، تو یہ اکارڈنگ ٹو دیئر فائنینشیل اسٹیٹس آپ چیز طے کرتے ہیں، جزیہ بھی خراج بھی. آپ پاکستان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں پر نان مسلم کا اسٹیٹس لو ہے تو آپ ان کو نہ بھی لیں، تھوڑا کم کر لیں، تو اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، ٹھیک ہے جی. ایکسکیوز می سر، سر وہ آپ نے اردو میڈیم فائل والی بات ایڈریس نہیں کی، اسے ایڈریس کیجیے پلیز. کیا نہیں کیا سر؟ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ میں اردو میڈیم میں اسلامک اسٹڈی آف کرنا چاہتی ہوں. جو آپ فائل شیئر کرتے ہیں نا تو وہ انگلش میں ہوتی ہیں، اب انہیں اردو میں ٹرانسلیٹ کیسے کیا جائے؟ آپ نے اردو میں بھی فائل پرووائڈ کیجیے، یا پھر ہم انہیں مطلب اتنی زیادہ فائلز ہیں، ہم انہیں ایک پیجز پہ مطلب کس طرح انہیں ٹرانسلیٹ، کیا سولوشن ہے؟ آپ کو دیکھیں ہم ساری ڈسکشن اردو میں کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کو حیات